لیپ ٹاپ چارج ہو رہا ہے؟ ہاں چارج فل ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب بیٹھیں گے یہاں پہ, ڈیسک ٹاپ پہ آپ کی پریزنٹیشن ہے. اب یہ تلاوت کر لے تو پھر آپ اس کو آن کریں. بلند آواز سے درود پڑھنے میں. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد. اب ہم اس کو اسکرین شیئر کر لیں اور یہی شیئر ہوگا, یہی والی اسکرین. اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ڈیسک ٹاپ پہ ہیں. یہ ریال کافی. اچھا, جزاک اللہ. اس کا کیا کریں؟ نیکسٹ کر دیجیے. ایکنالجمنٹ مانگ رہا ہے اصل میں. اب کیا کریں؟ نو کر دیں تو. لیکن نو کیا آپشنل ڈاٹا. نو. ہو گیا جناب, ادھر بھی آ رہا ہے اور ادھر بھی آ رہا ہے ہمیں بس. اس کو میں تھوڑا نیچے کر دیتا ہوں تاکہ وہ وہاں پہ نہیں آ رہا ہوگا. میں چیک کروں گا. دو منٹ کہاں نہیں آ رہا ہوگا. نہیں صحیح. دیکھیں جزاک اللہ. ہاں یہ تھوڑا قریب رہا. جزاک اللہ. اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے, اپنی پناہ میں رکھے. اجازت ہے جناب مجھے, تاکہ ہم بالکل وقت پہ شروع کر دیں اور کوشش کریں کہ وقت اللہم صل علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعلى محمد وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آجو آگے آجو, اس طرف آجو. تم سے وہاں سوال جب میں پوچھوں گا تو وہ تو جزاکم اللہ خیرن جزا. اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے, اپنی پناہ میں رکھے. آج ایک مختلف اور نان کنونشنل موضوع پہ ہم بات کریں گے, اور ظاہر ہے کہ یہ موضوع ایسا ہے جو فیڈ کرتا ہے آپ کی مجالس کو. یعنی اگر آپ کا کوئی عالم دین مجلس میں بیٹھ کر کسی قسم کی بھی فضیلت پڑھ رہا ہے, تو یا تو وہ بہار سے پڑھ رہا ہوگا, یا وسائل الشیعہ سے پڑھ رہا ہوگا, یا وافی سے پڑھ رہا ہوگا, یا دیگر ایسی کتب سے پڑھ رہا ہوگا, کہ جس کو فیڈ کرنے والی کتاب جو ہے وہ الکافی ہے. آپ میں گفتگو سمجھ, یہ چیلنجنگ ٹاسک ہے, کیونکہ یہ بہت ہی ظاہر ہے کہ بڑی کتاب ہے, بڑی دو معنوں میں کتاب ہے. ایک تو یہ ضخیم ہے, اس کے والیومز بہت ہی زیادہ ہیں, تو ایک تو یہ بات. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ظاہر اس کا کنٹینٹ ویری کرتا ہے, both in terms of accuracy, in terms of reliability, اور in terms of معرفت, both. یعنی ایسی حدیث بھی جو ہیں بالکل محکم ہیں, سامنے آ جاتی ہیں, آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی, اور ایسی حدیث بھی ہیں جن کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو
تو یقیناً آپ کو کسی نہ کسی صاحب فہم صاحب عرفان سے مدد لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور ممکنہ طور پر وہ ایک اپنا ویو رکھتا ہو اور اس کا ویو بھی لمیٹڈ ہو جو کہ آپ کے لیے اتنا کمفرٹیبل نہ ہو، ایک چیز۔ دوسری طرف یہ ہے کہ عام طور پہ یہ اگنورڈ بک ہے۔ مثلا آپ اگر مین سٹریم شیعہ کمیونٹی سے جا کر ابو جعفر محمد الکلینی کے بارے میں بات کریں گے تو nobody would know him، کوئی بھی ان کو نہیں جانتا۔ لوگ اردو کمیونٹی میں اگر آ جائیں تو جوہری صاحب کو جانتے ہیں، لوگ سیستانی صاحب کو اگر گلوبلی آ جائیں تو جانتے ہیں، لیکن ان سب کے فتاوے اور ان سب کی مجالس کو جو بک فیڈ کرتی ہے اس کے آتھر کو کوئی نہیں جانتا۔ اچھا، ظاہر ہے کہ یہ دو چیزیں ہمیں پہلے ہی طے کر لینی ہیں کہ ہم اس سیشن میں جو ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا ہم نہیں کریں گے۔ اس سیشن کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ 16,000 یا 16,300 یا 15,900 مختلف طرق کی وجہ سے جو الکافی میں احادیث ڈاکومنٹ ہوئی ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سیشن کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ پہلی، دوسری، چوتھی، 8ویں، 500ویں، 1000ویں اور اس طرح میں آپ کے سامنے رکھوں اور پھر ہم سمجھنے کی کوشش، ایسے اس سیشن کا بالکل مقصد نہیں۔ اس سیشن کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سی حدیث جو ہے، ٹریڈیشن جو ہے وہ ایکوریٹ ہے، کون سی مرفوع ہے، کون سی مقطوع ہے، کون سی صحیح ہے، کون سی حسن ہے۔ اس کا یہ مقصد بھی نہیں ہے آج کے سیشن کا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اس سیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ الکافی کتاب ہے کیا، اور اگر ہم اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اہم نکات کیا سامنے رکھنا۔ What are the important points that we need to consider before we go through this book؟ ایک آپ نے بہت پاپولر سائیکالوجی میں بھی ہے، ایڈورٹائزنگ میں بھی آتی ہے، ایک تھیوری ہے آئیڈا، اٹینشن، انٹرسٹ، ڈیزائر، ایکشن۔ یہ جو سیشن ہے یہ ڈیزائر اور ایکشن کے لیے نہیں ہے، یہ سیشن جو ہے اٹینشن گریب کرنے کے لیے ہے اور انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے ہے۔ ڈیزائر آپ جب یہاں سے موو کریں گے تو آپ کی انکلینیشن، آپ کے انٹرسٹ کی بنیاد پر وہ ڈیولپ ہوگی۔ اگر ڈیزائر ڈیولپ ہو جاتی ہے تو یو کین اسٹارٹ ریڈنگ اٹ، ورنہ آپ اس کو اپنے سب کانشیسنس میں کسی ایک جگہ پہ سیمینار، اس سیشن کو لیں گے، ٹھیک ہے نا، تاکہ میں ایکسپیکٹیشن مینجمنٹ کر رہا ہوں۔ تو آج کا سیشن جو ہے وہ اوور ویو دے گا الکافی کا، اور اس میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ جو آپ کے مین سٹریم عقائد سے تھوڑی سی کانٹرڈکٹری بھی ہو سکتی ہیں، اور جب آپ ریسرچ کرتے ہیں جا کر اور دیگر علماء جو ہمارے متقدمین گزرے ہیں ان کے ریویوز لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جہاں بہت سارے میرٹس ہیں وہاں پہ کچھ ڈی میرٹس بھی ایسوسیٹڈ ہیں اس بک سے۔ تو اس وقت جو ہمارا سیشن ہے وہ عقائد کے بنانے پر یا عقائد کو سنبھالنے کے لیے نہیں ہے۔ ایک اور جو امپورٹنٹ بات میں کرنا چاہتا ہوں، آج کا سیشن یہ ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت شیعان علی ابن ابی طالب ہم کس طرح اس بک سے بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو مقدس بنا کے سامنے کہیں پر سجا کے اس کی عبادت کرنا مقصود نہیں ہے۔ اس سے تیسری چیز جو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ غور کر رہے ہیں کہ اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر ائمہ کے اقوال ہیں یا ان کی احادیث ہیں، ہم ان کے ڈاکومنٹ کرنے والے شخص کی اینڈیورز کو ایویلیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ایویلیویٹ کر رہے ہیں کہ بھئی اس نے کیا کیا، کیسے کیا، کہاں تک ٹھیک کیا، کہاں تک ٹھیک نہیں کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں گفتگو؟ اگر ہم اتنے بڑے عالم کی کسی گفتگو کو سبجیکٹ ٹو ڈسکشن لا سکتے ہیں تو یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کسی مجلس پڑھنے والے کا کانٹینٹ سبجیکٹ ٹو ڈسکشن کیوں نہیں آ سکتا۔ آپ کے علماء میں سب سے بڑے عالم کی گفتگو کو ہم انڈر ڈسکشن لا سکتے ہیں، اور ہم کیا لا سکتے ہیں، ہم سے پہلے 500 علماء اور لے کر آئے ہوئے ہیں۔ تو اگر اتنے بڑے عالم کی ڈسکشن اس کے کانٹینٹ کی وجہ سے سبجیکٹ ٹو ڈسکشن ہے، سبجیکٹ ٹو ایویلیوشن ہے،
اگر وہ ہو سکتی ہے تو پھر مجلس میں کنٹینٹ ڈیلیور کرنے والے کسی بھی عالم دین کے یا کسی بھی مجلس پڑھنے والے کا کنٹینٹ سبجیکٹ ٹو ڈسکشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ ریالٹی کو، یہ تشیع کا مین سٹریم آئیڈیالوجی ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو سبجیکٹ ٹو ڈسکشن نہ ہو سکتی ہو، اور قرآن کی ترجمے کے میٹر پہ آ کے وہ ترجمہ بھی سبجیکٹ ٹو ڈسکشن ہو سکتا ہے۔ جو چیز سبجیکٹ ٹو ڈسکشن نہیں ہے وہ متن ہے قرآن کا، کہ جو اللہ کی ذات نے ریویل کیا ہے، اور جو اس کا مقصد ہے اس کو سبجیکٹ ٹو ڈسکشن نہیں لایا جا سکتا۔ اب آپ نے کچھ سمجھ، یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے میں کوئک ذرا ہوں گا تاکہ ہم جلد از جلد ان چیزوں کو سمیٹ لیں، اور اس دوران کوئی سوال آتا ہے تو 2 صورتیں ہیں، آپ کر بھی سکتے ہیں، اور میں بہت ہی بریف آنسر دوں گا اس وقت، لیکن جو کوسچن آنسر سیشن ہے 40 to 50 منٹس کے بعد کا، میرا خیال ہے کہ ہم اس میں زیادہ تفصیلی کوسچنس کو میں لینے کی پوزیشن میں ہوں گا۔ ایک دعا بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے، میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ دیکھیں کوسچن یہ ہے کہ قرآن فیڈ کرتا ہے دنیا کی ہر کتاب کو، تو خالی قرآن کو ہی کیوں نہ کنسیڈر کیا جائے؟ ایک امپورٹنٹ بات ہے، سوچنے والی بات ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ قرآن ہی ہر کتاب کو فیڈ کر رہا ہے، رسول کی جو حدیث ہیں وہ بھی قرآن کے یعنی اللہ کے احکامات کے تحت ہی ہیں قرآن کے، تو قرآن ہی کو کیوں سفیشینٹ نہ سمجھا جائے؟ اس کی بہت ساری ریزن ہے۔ آج آرام سے بیٹھ جائیے، بسم اللہ، چیئر پہ بیٹھ جائیے آرام سے۔ تو دیر آر سرٹن ریزنس فار دیٹ۔ ایک تو خود قرآن اگر کہہ دے، اللہ خود ہی کہہ دے کہ قرآن از ناٹ انف، تو پھر ہمیں ظاہر ہے کہ موو کرنا ہے آگے قرآن سے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر کچھ آیتیں اتاری ہیں، اور اس میں ہمیں کچھ کہا ہے۔ فار ایگزامپل قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آئیڈیالوجی دے رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول، اس کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایک عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنی اطاعت کو جو رسول کی اطاعت سے مشروط کر دیا، کنڈیشنل کر دیا ہے۔ مطلب اگر آپ رسول کی اطاعت کر رہے ہیں تو اللہ کی اطاعت آٹومیٹکلی ہو رہی ہے۔ سورہ نساء کی جو 80th آیت ہے اس میں من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ۔ تو بات سمٹ کے کہاں آ گئی؟ پہلا حکم تھا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، دوسرے میں کہا کہ اللہ کی اطاعت خود بخود ہو جائے گی، رسول کی اطاعت کرو۔ اچھا، تیسری جگہ پر کہا کہ رسول کی اطاعت آئیڈیالوجی کے ساتھ ایگریمنٹ کرو، لیکن پھر قرآن نے ایک جگہ کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی جو ہے وہ ہیپینس ون کرو تو رسول کی اتباع کرو۔ اس کا مطلب ہے اب 2 چیزیں آ گئیں، ایک تو رسول کی اطاعت اس کی آئیڈیالوجی کے ساتھ ایگریمنٹ، دیٹس ویری امپورٹنٹ، اور دوسری اتباع۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے فٹ پرنٹس فالو کرنا، یعنی ممکنہ طور پہ رسول کی آئیڈیالوجی ہے اسلام، لیکن رسول نے ایک سرٹن ایکشن پرفارم کیا۔ اب اللہ نے دوسری طرف آپ کو یہ کہہ کے یہ کوشچن ڈیولپ کیا کہ یہی نہیں ہے کہ صرف اس کی آئیڈیالوجی کے ساتھ تم ایگریمنٹ کرو اور وہ جو کرتا چلا جائے اس کو تم چیلنج کرو یا اس کو تم کانٹرڈکٹ کرو یا اس کے ساتھ کنفرنٹیشن کرو، نہیں، دوسرا ڈومین میں بھی جا کر آپ کو جو ہے وہ انوائٹ کیا کہ جو رسول کرے گا، جو اس کا ایکشن ہوگا، اس ایکشن کو تم فالو کرو گے اور اس میں کوئی چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے فوراً بعد اب پرابلم یہ ہے کہ ایک اور آرگومنٹ بڑا اسٹرانگ ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کو خالی اس لیے بھی فالو نہیں کیا جا سکتا کہ رسول کے جاب ڈسکرپشن ایک اللہ نے بیان کی ہے سورہ جمعہ میں۔ آجیے بسم اللہ، ایک دو بلند آواز درود پڑھ دیجیے۔ سورہ جمعہ میں میں ذرا کرسپی ڈسکشن کر رہا ہوں، آئی ہوپ یو آر مطلب موونگ فارورڈ ود می۔ تو سورہ جمعہ میں اللہ نے جاب ڈسکرپشن دی ہے رسول اللہ کی کہ رسول نے آگے کرنا کیا ہے، اور 4 کام بتائے ہیں۔ پہلا کہا ہے کہ یتلو علیہم آیات ہی، نمبر 1 کہ وہ اللہ کے آیات کی تلاوت کرے گا۔ یہاں پہ قرآن مسٹ ہے، قرآن کی بغیر تو ظاہر ہے کہ آپ کا رسول تلاوت نہیں کر سکتا۔ تو پہلا کام رسول کا یہ ہے کہ وہ تلاوت کرے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تزکیہ نفس کرے گا۔ سیکنڈ، یعنی وہ آپ کے نفوس کو پیوریفائی کرے گا۔ تھرڈ، یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ کتاب کی تعلیم دے گا اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ کتنے کام ہو گئے؟ 4۔ نمبر 1 قرآن کی تلاوت کرے گا۔ اس کام کے لیے قرآن کا ہونا بڑا ضروری ہے، ایسے ہی۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ کام ہے کہ تزکیہ نفس۔ اچھا، تزکیہ نفس یہ تو رسول کرے گا جو ہوگا نا، یعنی جو رسول کر رہا ہوگا وہ بنے گا نا تزکیہ نفس۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ قرآن کو فالو کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہاں رسول کو فالو کرنے کا میٹر ہے، ایسے ہی جناب۔
یہ جو یعلمہم الکتاب ہے کہ کتاب کی تعلیم، یہ تعلیم دینا یہ رسول کا کام ہے. قرآن تو تعلیم نہیں دے سکتا. آپ میری بات سمجھیں، قرآن تو کنٹینٹ ہے، وہ آپ وہاں رکھ دیں گے. تعلیم دینے کے لیے ایک آپ کو ایک ایکٹیویٹی ریکوائرڈ ہے، جس میں سبجیکٹ ٹو ایکٹیویٹی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی وہاں پہ ایکٹیو پرسن ہوگا کہ جو کر رہا ہوگا، دوسرا ریسیپینٹ ہوگا اس ایکٹیویٹی. آپ میری بات سمجھیں، تو یہ رسول کا کام ہے، یہ قرآن کا کام ہے. تیسرا حکمت کی تعلیم دینا، یہ بھی رسول کا کام. ذرا اگر یہ 4 جاب ڈسکرپشنز ہیں تو ایک میں قرآن ریکوائرڈ ہے، باقی 3 میں رسول کو فالو کرنا امپورٹنٹ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا، ٹوٹل یہی دین ہے آپ کا، پورا یہ دین ہے. یہ دین ہے تو 75% کے لیے آپ کو رسول کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، 25% کے لیے قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. آپ میں گفتگو سمجھ؟ تو جو رسول کو انڈرسٹینڈ کرنے کی جو اینڈیورز ہوتی ہیں، ان کو حدیث کو سمجھنے کی طرف ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ حدیث کو سمجھا جا رہا ہے. حدیث میں آپ کے بہت معمولی سی بات ہے کہ قول جو رسول نے کہا، جو رسول نے کیا، اور اگر آپ میں سے کسی نے کیا یا صحابہ میں سے کسی نے کیا، اہل بیت میں سے کسی نے کیا، اور رسول نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ وہ رسول کی حدیث بنی. تو رسول کی 75% of your endeavors to understand the Islam should be based on understanding of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ وہ آرگومنٹس ہیں جس کی وجہ سے ضروری ہے کہ کتاب احادیث کو سمجھا جائے، قرآن کے ساتھ ساتھ ان کے بھی ادراک کو اس کے بھی ادراک کو ویریفائی کیا جائے. اچھا، اب حدیث کی جو بکس ہیں، اب میرے پاس اتنا وقت تو ظاہر ہے کہ کمپیئر تو میں نہیں کر، آج ہمارا سیشن میں کمپیرزن تو نہیں ہے کہ اہل سنت کی اور تشیع کی بک کا، آج تو ہمیں صرف الکافی کو دیکھنا ہے. لیکن اس سے پہلے دیکھ لیں کہ جو احادیث کی بکس ہیں ہمارے پاس، وہ ہیں کیا کیا. اس میں اس سے پہلے بھی ایک جو ایریا میں چاہتا ہوں کور ہو جائے، وہ جلدی سے ٹرمینالوجیز کا ہے، تاکہ جو آگے میں ڈسکشن کروں کہیں بات آ رہی ہو تو آپ کو کلیئر ہو جائے. ذہن میں رکھیں کہ اگر بکس احادیث کی دیکھیں تو ان کی کچھ ٹائپس ہیں. فار ایگزامپل کچھ صحیح ہیں. صحیح کتاب وہ ہوتی ہے کہ اس کا جو مؤلف ہوتا ہے، اچھا ایک مؤلف ہے ایک مصنف ہے. مؤلف وہ ہے کہ جو خود لکھے گا نہیں، کچھ کریٹ نہیں کرے گا، بلکہ وہ کیا کرے گا، پک کرے گا یہاں سے وہاں سے وہاں سے، اینڈ کمپائل کر دے گا، کمپائلر جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیونکہ رسول کی حدیث بنیادی طور پر رسول کی ہے، اوریجنلی وہ رسول کی ہے، آپ صرف کمپائل کر سکتے ہیں. لہٰذا جتنے بھی لوگ اس حدیث کی کتاب کو لکھتے ہیں، وہ جو ہے وہ کریٹر نہیں ہوتے ہیں، وہ کمپائلرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب کمپائلر خود کلیم کر دے کہ میری جو یہ ساری کمپائلیشن ہے، اس میں یہ ایکوریٹ ہے، اس میں ریلائبلٹی 100% ہے، اس کی ویلٹی 100% ہے، تو اس کتاب کو صحیح کنسیڈر کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جامع کتاب وہ ہوتی ہے جس میں آپ سرٹن باب، کم سے کم 8 باب ہوتے ہیں، جس میں فار ایگزامپل مناقب ہے ایک باب، اس کے بعد دین کا ایک باب ہے، اس کے بعد جو ہے اذکار کا باب ہے، دعا کا باب. یہ 8 باب ڈٹرمن ہوئے میں علم حدیث میں جو ہے کہ آپ کم از کم وہ 8 باب اگر آپ کی بک میں ہیں تو آپ کی بک جامع بھی کہلائے گی. ٹھیک ہے. جیسے جامع صحیح بخاری کو بھی جامع کہتے ہیں، اور ترمذی کو بھی جامع ترمذی کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ سنن ہے. یہ رسول اللہ کے احکامات جہاں پہ صرف ڈسکس ہونا کہ رسول اللہ نے یہ حکم دیا، یہ حکم دیا، یہ حکم دیا. اب رسول اللہ کہیں جا رہے تھے، یہ رپورٹ ہوا، یہ اس میں نہیں ہے، تو اس کو سنن کہتے ہیں. اچھا، مسند جو ہے وہ مسند وہ ہیں کہ جس میں باقاعدہ طور پر صحابہ نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل بیت نے جو کیپچر کیا ہے، اس کی جو، اور یہ مسند جو ہوتی ہے بائی شیخ ہوتی ہے، یعنی جس نے کیا. مثلا امام علیہ السلام پہ چیپٹر بن گیا، اس پہ پورا. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ چیپٹر بن گیا ان پہ. امام حسن نے کیا کہا، چیپٹر بن گیا. آپ سمجھ لیں، اس کو مسند کہتے ہیں. اچھا، معجم جو ہوتی ہے وہ بالکل ایسے ہوتی ہے کہ پہلے والی جو ہے آپ کے پاس مسند جو ہے وہ، اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو صحابہ نے جو ڈاکومنٹ کیا، وہ یہاں پہ آپ بائی شیخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حدیث لکھ رہا ہوتا ہے، محدث جو ہوتا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. محدث فرض کیجیے میں کہتا ہوں اصفر ایک محدث ہے، اس نے جو ہے ڈاکومنٹ کیا، آپ نے اصفر کا ایک چیپٹر باندھ دیا، آپ نے پھر تیسرے کا باندھ دیا، پھر چوتھے کا باندھ دیا. اس طرح جو ہے وہ مستدرک وہ ہے کہ آپ نے کلیم کیا کہ بخاری میں، مسلم میں ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں، تو کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ جو ساری حدیثیں تو صحیح نہیں ہیں، دوسری ساری حدیثیں ہیں بھی نہیں. بخاری نے ہر چیز تو نہیں ڈال دی. اگر بخاری ہر چیز ڈال دیتا تو مسلم کے پاس پھر کیا رہتا؟ اگر مسلم ہر کچھ ڈالتا تو ترمذی کیا کرتا؟ آپ سمجھ. مستدرک یہ کرتا ہے کہ کچھ کتابوں کو نومینیٹ کرتا ہے، بخاری، مسلم، اس میں یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ میں لے کے آ رہا ہوں، اور اس میں یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، اس کو بھی اٹھا کے لے آتا ہے. آپ سمجھ لیں.
تو یہ اس کے بکس کے کچھ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ مسند احمد بن حنبل اور یہ جامع ترمذی اور سن صحیح بخاری، تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. جو شخص حدیث کو کا ریسیپینٹ ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو طالب کہتے ہیں. جو شخص حدیث کو یعنی نریٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو شیخ یا محدث کہتے ہیں، محدث. جو 1,00,000 احادیث یاد کر لے، اور یاد کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی اسناد کو بھی یاد کرے اور روات کے بارے میں بھی انفارمیشن پوری رکھتا ہو، اس کو حافظ کہتے ہیں. جو شخص 3,00,000 احادیث یاد کر لے، آپ سمجھیں، اور اس میں اسناد کو بھی جانتا ہو اور روات کے سلسلے کو بھی، یعنی راویوں کے سلسلے، چین آف نیریٹرز کے بارے میں بھی، ایک ایک بندے کے بارے میں جانتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجت کہتے ہیں. یہ جو مین سٹریم حدیث کا لٹریچر ہے سنی شیعہ کا، اس میں سے یہ ٹرمینالوجی. اس کے بعد حاکم وہ ہے جو ساری حدیث کو جانتا ہو، یعنی ساری حدیث کو بھی جانتا ہو، یعنی حفظ کر چکا ہو، جانتا ہو. سے مراد یہ نہیں ہے کہ جاننے سے مراد یہ کہ کتاب کھول کے، نہیں، اس کو حفظ ہو اور وہ روات کی ساری ہسٹری بھی جانتا ہو، اسناد کے سارے سلسلے بھی جانتا ہو، اور ہم یہ کہہ سکیں کہ اس کو ساری احادیث آتی ہیں، اس کو حاکم کہتے ہیں. کوئکلی مرفوع، اگر رسول کا کوئی حدیث ڈائریکٹ رسول کی زبان سے ڈاکومنٹ ہو رہی ہو تو وہ حدیث مرفوع کہلاتی ہے. اگر کوئی حدیث صحابہ کی زبان سے، اہل بیت کی زبان سے ڈیلیور ہو رہی ہو، ان کی زبان آخری وہ سورس ہو جہاں سے میسر ہو، تو اس کو موقوف کہتے ہیں. اگر کوئی تابعی کون ہوتے ہیں؟ جو صحابہ کے بعد کے لوگ ہیں، رسول کو نہیں دیکھ سکے لیکن صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے، اہل بیت کو دیکھا ہوا ہے، ان کو تابعی کہتے ہیں. اگر تابعی نے آخری کوئی رسول کے بارے میں ارشاد کیا ہے تو اس حدیث کو مقطوع کہتے ہیں. متصل وہ ہے جس میں چین آف نیریٹر جو ہے وہ کمپرومائز نہ ہو اور ڈسٹرب نہ ہو. اچھا، مرسل وہ ہے کہ جس شخص نے آخری بیان کیا ہے، یعنی ہم یہ پوری ایک چین ہے، یہ دیکھیں یہ سب سے آخری ہے، یا میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے کہتا ہوں وہ بھائی میرے آخری ہیں، تو یہ پہلے ہیں جن کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں، وہ آخری ہیں جن سے انہوں نے وہ حدیث کا کنٹینٹ لیا ہے. تو اگر انہوں نے ڈاکومنٹ کرنے کے بعد ان کو مس کر دیا اور ان کو مس کر دیا تو یہ حدیث کیا کہلائے گی؟ معلق. اور اس کے بعد ادر وے راؤنڈ ہے، یعنی ان کی طرف سے جو کنٹینٹ آ رہا ہے وہ مل رہا ہے مجھے، انہوں نے کنٹینٹ ان کا جو ہے وہ کاپی کیا ہے اور مجھے دیا ہے، وہ بھی موجود ہیں، ان کا نام بھی لیا، 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 ان سے آگے رسول اللہ موجود ہیں. تو کیا ہوا کہ وہ آخری اہل بیت یا صحابیوں میں سے جو شخص تھا وہ مسنگ ہو گیا. تو ایسے شخص کو مرسل، ایسی حدیث کو مرسل کہتے ہیں جس میں آخر میں جا کر جو ہے گیپ آ جائے. جس کے شروع میں گیپ اس کو معلق کہتے ہیں، جس کے آخر میں. صحیح وہ ہے کہ وہ حدیث ہے کہ جو عدل کے تقاضوں کو بھی پوری کرتی ہو، جس میں جو چین آف نیریٹر ہے وہ بھی پرفیکٹ ہو، ان کی لائف کے بارے میں بھی کوئی کوسچن نہ ہو، انہوں نے کس بھی کبھی نہ جھوٹ بھی کبھی نہ بولا ہو، ان کی پرسنالٹی اور کریکٹر بھی ٹھیک ہو، اور جو کنٹینٹ آف حدیث ہے وہ قرآن سے یا باقی حدیث سے نہ ٹکرا رہا ہو، ایسی حدیث صحیح ہو جاتی ہے. اچھا، حسن حدیث وہ ہے کنٹینٹ بڑا اچھا ہے، رسول اللہ نے کہا جھوٹ مت بولو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی باقی حدیث جھوٹ نہ بولنے پر یہی بات بتاتی ہیں، جھوٹ مت بولو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ڈیفیکلٹی ہے، کہیں نہ کہیں معلقات ہیں، یعنی انہوں نے جو ہے وہ فرض کیجئے کہ اپنے قریب کے 2 راویوں کو مس کر دیا، یا وہ دونوں راویوں کے کریکٹر میں کوئی پرابلم ہے، یا یہ جو ہے وہ مرسل میں سے ہے کہ آخر میں جا کے 2 کو بندے ایسے ایڈ کر دیے کہ انفارچونیٹلی وہ ریلائبل نہیں تھے، ویلڈ نہیں ان کا کلام کنسیڈر کیا جاتا. ان کی اور کچھ احادیث اویلیبل ہیں جو کذب پہ مبنی ہے یا موضوعی ان کو کنسیڈر کیا گیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی چین میں پرابلم آ گئی. کنٹینٹ بالکل ٹھیک ہے، کنٹینٹ مل رہا ہے، قرآن سے بھی مل رہا ہے، باقی بھی رسول کی حدیث سے مل رہا ہے، لیکن چین آف نیریٹر میں پرابلم ہے. یا ایک اور صورت ہے، جو رسول کا کنٹینٹ ہے وہ تو آیا ہے لیکن ساتھ میں کچھ اور ایڈیشن ہو گئی ہے. آپ سمجھ، کچھ اور ایڈیشن ہو گئی. رسول اللہ نے کہا کہ جھوٹ مت بولو مگر جب تم یہ کر سکتے ہو تو اب یہ تو غلط ہو گیا ہے. پہلا کام تو بالکل ٹھیک ہے لیکن دوسرا، آپ سمجھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوا ہے ادر دین دا کنٹینٹ. اس کو جو ہے وہ حسن کہتے ہیں، یعنی اس کو گڈ، آپ صحیح کو ساؤنڈ کہتے ہیں، حسن کو گڈ آپ کہہ لیں. ضعیف جو ہے اس میں کسی بھی لیول پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے.
چین آف نیریٹرز میں بھی بڑی میجر پرابلم ہے. کانٹینٹ بھی جو ہے وہ کانٹرڈکٹری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی حدیث سے, قرآن سے بھی کہیں کانٹرڈکٹ ہو گیا ہے. فار ایگزامپل حضرت جو ہے ابو ہریرہ نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے, ٹھیک ہے. اب 3 جھوٹ بولے, ٹھیک ہے, انہوں نے کہہ دیا, انہوں نے سنا اور کہا کہ 2 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن کیا کریں, وہ قرآن مجید میں انہ کان صدیقا نبی, وذکر فی کتاب ابراہیم کا ذکر کرو کتاب میں, انہ کان صدیقا نبی. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ابراہیم کا تذکرہ کرو, وہ صدیق نبی تھا, یعنی جو سوچے بھی نہ کبھی جھوٹ. تو اب ایسے میں سچویشن آ جاتی ہے کہ ایسی حدیثیں ضعیف ہیں. کچھ ایسی ہوتی ہیں جو موضوعی ہیں. موضوعی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اردو والے اس کو ضواد بولتے ہیں, لیکن وہ ظاہر ہے عربی مختلف لہجوں کے ساتھ ضواد ہے. تو موضوعی وہ ہے کہ جس کو گھڑ گیا گیا, وہ قرآن سے بھی متصادم ہے, باقی حدیثوں سے بھی ہے, بندے بھی ہیں, بس آپ سمجھیں چین آف نیریٹر میں بھی 2 نمبر بندے ہیں سارے. متواتر وہ ہے, متواتر الصحیح, یعنی ایسی حدیث کو جھٹلایا نہ جا سکے کسی طرح سے, نہ اس کے اتنے زیادہ طرق ہوں. طرق کیا ہوتا ہے کہ ایک چین آف نیریٹر یہ ہے, ایک چین آف نیریٹر یہ ہے, ایک چین آف نیریٹر ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے, ایک چین آف نیریٹر وہ ہے. سب نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, ہم نے جناب رسول سے وہاں سے سنا, انہوں نے کہا ہم نے بھی سنا, انہوں نے سنا, سارے راوی بھی ٹھیک, سب کچھ ٹھیک ہے. یہ تو ایسے کہتے ہیں کہ یہ صحیح وہ حدیث ہے کہ جو متواتر بھی ہے. جب صحیح حدیث متواتر بھی ہوتے ہیں تو اس کے خلاف محاذ کھولنا جو ہے وہ گناہ ہے. آپ سمجھیں, من کنت مولا, 1,24,000 میں کتنے طرق بن گئے. طرق کا مطلب طریقہ, ایک طریقہ یہاں سے, یہ ایک طریقہ ہے, یہ 3 بیٹھے میں ایک طریقہ کار, انہوں نے بھی وہی بیان کیا, تھوڑے سے لفظوں کے آگے پیچھے, کیونکہ لفظ آگے پیچھے تھے. کسی نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, ساتھ میں ایک جملہ چھوٹا سا اور لگا دیا. کسی نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, اور جملہ تھوڑا سا چینج کر کے لگا دیا. آپ سمجھ رہے ہیں, تو کیا ہوا کہ یہ طریقے مختلف ہیں لیکن مضمون ایک, کنٹینٹ ایک ہی ہے. تو یہ اس کو کیا کہیں گے ہم کہ یہ متواتر ہے. اگر صحیح بھی ہو, متواتر بھی ہو, تو یہ بیسٹ حدیث ہوتی ہے. پھر اس کے خلاف جانے والے بندے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کلہاڑی جسے کاٹیں گے گلا, نہیں, پھر اس کے ساتھ آپ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ تم جو پوزیشن لے رہے ہو وہ کس بنیاد پہ لے رہے ہو. یہ تو آلریڈی متواتر بھی ہے, یہ تو صحیح بھی ہے. یہ سائڈ یہ دیکھیں جناب, یہ جو آپ کے پاس آئی ہیں یہ ہماری بکس ہیں جو احادیث کی. اچھا اس بات کو جی جی 2 سلائیڈ پہلے آپ نے بتایا تھا حجت کے بارے میں, جن کو 3 لاکھ حدیثیں یاد ہوں. ہاں ٹھیک, جی جی جی. تو جو حجت الاسلام ٹائٹل لگتا ہے اسپیکرز کے آگے, یہ وہیں سے ڈرائیو ہوا ہے؟ نہیں, یہ حدیث کے ڈومین میں حجت کا مطلب, ہاں پہلے حجت کا مطلب کیا ہے. حجت کا مطلب ہوتا ہے غلبہ حاصل کرنا, یعنی کسی کے اوپر جو ہے کسی کو دبا لینا, کسی کو ختم کر دینا, حجت. اسی لیے دلیل کو حجت کہتے ہیں, کیونکہ دلیل سے آپ دوسرے کی آئیڈیالوجی کو نیچے گرا دیتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں. تو حجت الاسلام کا کیا مطلب ہے کہ یہ بندہ جب بات کرے گا تو جو بھی کافر ہوگا, منافق ہوگا, مشرک ہوگا, اس کی بات کی وجہ سے اس کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ دب جائے گی. یہ ایسی بات کر, اس لیے پھر ہر ایک کو حجت کہہ دیتے ہیں. آپ پتہ نا, تو حجت تو امام زمانہ بھی حجت ہی ہیں جو بات کریں گے, لیکن پھر مولوی تو آپ پتہ نا, سمجھ گیا, سمجھ گئے بات. حجت ہی نا, ہے جیم یہی لکھنا ہے نا, تو وہ آپ کسی پوسٹر پہ لکھ دیں, کسی کے ساتھ بھی لکھ دیں, کوئی مسئلہ نہیں. آج کل تو کوئی مسئلہ نہیں, فریڈم آف ایکسپریشن لگا. ہاں, یہ حدیث کی ڈومین میں. ٹھیک, تو ایک جو ہے وہ المحاسن ہے, جو یہ سب سے پہلی بک ہے المحاسن. اس کے بعد جو ہے وہ الکافی. یاد رکھیں الکافی جو ہے یہ ہماری اولین کتابوں میں سے ہے, اور یہ اس کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ الکافی اس دور میں مرتب ہوئی ہے یا مؤلف ہوئی ہے کہ جس دور میں اتنا ظلم و ستم تھا کہ امام زمانہ کو غیبت میں جانا پڑا. آپ سمجھیں, یعنی امام کو یہ غیبت میں جانا پڑا. یہ غیبت صغرا کے دور میں ہوئی ہے ساری. آپ سمجھیں, اتنا ظلم و ستم تھا کہ امام کو بھی غیبت میں جانا پڑا. اور اس کے برعکس کیا تھا, دوسری طرف جو باقی کتابیں ہیں, بخاری ہوئی یا جو مسلم ہوئی, یہ درباروں میں بیٹھ کے لکھی جا رہی تھی, بالکل جینون, اس میں کوئی نہیں. آپ جا کے دیکھیں گے تو کیوں, تو ان کا کیا ہوا کہ ان کی انٹریکشن کے لیے جو ہے سپورٹ کیا گیا, ان کو فنڈنگ بھی اویلیبل تھی ان کو. جبکہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ کسی, میں حسن سے کہوں, حسن اس زمانے میں کہ حسن یار امام کی ایک حدیث, وہ حسن پہلے ہی پریشان ہے کہ کلانی صاحب پتہ نہیں کون, ابو جعفر کلانی کون ہے, جاسوسی ہو گئے. اب اس دوران اگر حسن 2 امام کے کہے ہوئے قول مجھ تک پہنچا دیتا ہے تو یہ ہائیلی رسکی ہے حسن کے لیے. آپ سمجھیں نا, تو یہ پرابلم ہوئی ہے
کہ جہاں پر تو اس لیے الکافی جو ہے وہ بالکل تقریباً یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہجری میں دیکھیں تو 329 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور 940 جو ہمارے اس میں 600 کے اراؤنڈ رسول اکرم 571 میں ان کی پیدائش ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 300 کے اراؤنڈ 16,000 ہیں، کچھ 15,900 بھی کہتے ہیں، کچھ 16,300 بھی کہتے ہیں، لیکن جو لوگ بھی ڈفرنٹ حدیث رکھتے ہیں ان میں طرق کا مسئلہ ہے. کچھ نے طرق کو اکٹھا کر لیا کہ یہ ریپیٹ ہی ہوئی ہے، 2 ہی لفظ آگے ہیں نا، تو انہوں نے 2 کو کنسیڈر کر لیا ایک، آپ سمجھ، لیکن اراؤنڈ 16,000 جو مختلف پبلشنگ ہوئی. اس کے علاوہ جو 3 اور کتابیں من لا یحضر الفقیہ ہے جو شیخ صدوق کی ہے، اور پھر شیخ طوسی کی 2 کتابیں ہیں، تہذیب الاحکام اور الاستبصار. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو باقی کتابیں ہیں یہ صرف فقہ کی ہیں. الکافی واحد ہے جو مناقب کی بھی ہے. تو اب اس کو کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب اگر ہم پچھلی ڈیفینیشن پہ جائیں تو یہ جامع کتاب ہے، آپ سمجھیں، یعنی اس میں چیپٹر سارے بندھے ہوئے ہیں، اس میں ہر چیز کے بارے میں ڈسکشن ہوئے. وہ کتنا ہے ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی. اس کے علاوہ الوافی وہ ہے کہ جس نے الکافی پہ کام کیا اور پھر آئیڈینٹیفائی کیا کہ کون سی جو ہے وہ حدیث اچھی ہیں، کون سی صحیح ہیں، کون سی نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں. پھر وسائل الشیعہ ہے، یہ اگین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ الوافی نے کیا کیا. الوافی نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے کاشانی صاحب نے جو ہے 4 کتابوں کو، یعنی الکافی، من لا یحضر الفقیہ، الاستبصار اور تہذیب الاحکام، ان کی ساری جتنی بھی احادیث تھی ان کو اکٹھا کر لیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد جو ہے اس پر کام کیا، بتایا کہ بھائی یہ میرے نزدیک ٹھیک ہے، یہ میرے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، یہ میرے نزدیک جو ہے وہ ضعیف ہے، یہ میرے نزدیک یہ، آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو ان کا کام اسی لیے 50,000 آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو ہے، کیونکہ انہوں نے سب کا اکٹھا کر لیا تو الٹیمیٹلی یہ ہو گیا. وسائل الشیعہ ہے، انہوں نے بھی اسی طرح ہی کام کیا، لیکن فقہ کی 4 صرف فقہ کے ایریے کو پک کیا. اچھا میزان الحکمہ، اچھا میزان الحکمہ جو ہے وہ میزان الحکمہ جو کتاب ہے اس میں انہوں نے فقہ وغیرہ کو کنسیڈر نہیں کیا. اس میں انہوں نے ٹاپکس لیے ہیں، مثلا ایک ٹاپک لے لیا صدق، اس پہ جو کچھ قرآن میں تھا، جو کچھ بھی حدیث میں ملا وہ اٹھا کے رکھ دیا. اس سے قطع نظر کہ وہ ٹھیک ہے نہیں ہے، آپ سمجھیں. تو جو بہت سارے علماء کسی ٹاپک پہ اگر مجلس پڑھتے ہیں تو وہ ان کو عام طور پر میزان الحکمہ سے بھی کنسلٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن وہی بات ہوتی ہے کہ اس میں کتنی چیزیں ٹھیک ہیں کتنی نہیں، یہ اس کا کوئی نہیں. اچھا ایک کتاب آپ نے اور بھی سنی ہوگی، وہ بہار الانوار ہے، مجلسی صاحب. بہار الانوار میں انہوں نے کیا کیا، فقہ کوئی نہیں ٹچ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم سیدھے چیپٹر باندھتے ہیں معصومین پہ، آپ سمجھیں. تو بہار، اور جو کچھ معصومین کے متعلق ان کو ملا وہ انہوں نے جناب فاطمہ کے لیے لکھ دیا، دیکھے بغیر کون سا صحیح ہے کون سا نہیں ہے صحیح. اب یہی وجہ ہے کہ وہ جب آپ بہار الانوار کی چیزیں اٹھا کے پڑھتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بالکل غلو ہے، بعض لوگ کہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا اس وقت کام جو تھا نا، جیسے میں نے بتایا کہ ٹارگٹ یہ تھا کہ جو کچھ مل رہا ہے اس کو فار دا ٹائمنگ سیو کرو. لو اٹ. آپ نے بولا اس کے اندر جو فرسٹ والے الوافی جو بک ہے، 4 بکس اس نے کمپائل کی ہیں، نہیں الوافی، جی جی. آپ نے کہا اس نے جو غلط حدیثیں نکالی ہیں یا اس نے ریپیٹڈ ایلیمینیشن؟ دونوں کام کیے ہیں. how he doesn't know کہ یہ غلط ہے یہ صحیح؟ یہ تحقیق، اس مطلب اس نے کلیانی کو بھی سب ریفیوٹ بھی کیا ہے، اور کمپائل کرتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ ریپیٹیشن ہوئی ہے، ان کو اکٹھا بھی کر دیا، دونوں کام کیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی میں تھوڑا سا آگے ہم جائیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بہت ساری ایسی احادیث موجود ہیں، اور میں نے اس کے لیے آرگومنٹ جو بلڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سوچئے کہ جب کس گھر میں آگ لگی ہوتی ہے نا اور انسان کو اپنے بچانے کا ہوتا ہے تو پہلی چیز جو لی جاتی ہے جو ہاتھ میں آ جائے، کہ اگر یہ نہیں اٹھائیں گے تو یہ بھی سب کچھ جائے گا. ائمہ کے فرمودات اور اقوال کا معاملہ اس سچویشن میں تھا ہی، ایسے ہی تھا، اور مسلسل ہی تقریباً ایسے رہا ہے. تو جو کچھ بھی آپ کو میسر ہے، اس وجہ سے شیعوں کا تشیع کا ایک ہی موقف رہا ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی دوسری کتاب. اچھا یہ تو مسئلہ بخاری میں بھی ہے. بخاری کی مثلا میں مثال دیتا ہوں، بخاری میں جامع الصحیحین میں بخاری نے کہا کہ میں نے 2 لاکھ مجھے جو ہے وہ 1 لاکھ جو ہے مجھے صحیح احادیث یاد ہیں اور 2 لاکھ مجھے غیر صحیح حدیث یاد ہیں، آپ سمجھیں. تو جامع الصحیحین میں ایک منٹ دیجیے. جامع الصحیحین اب کیا ہوا یہ کہ جب کہا گیا کہ آپ لکھیں تو جب بعد میں آنے والوں نے فالو اپ کیا تو پتا چلا کہ 7,272 یا 77
احادیث تھیں ان میں سے بھی ریپیٹیشن کو ہٹا دیا گیا تو 5000 کے قریب جا کے احادیث بچی جو کہ اس وقت اس میں آپ کے پاس آپ کو ملتی ہیں. آپ میں بات سمجھ. تو وہ کیا ہوا, یہ وہی کام جو ہے بعد میں آنے والوں نے کیا ہے جو الوافی میں جو ہے کاشانی نے کیا. جی کافی جو آپ نے ابھی بولا لکھی گئی جب غیبت صغریٰ جی چاروں جب ہمارے امام کی ملاقات 4 نواب اربع جو تھے وہ موجود. then how he claimed it's wrong جب امام تھے اس ٹائم. نہیں امام غیبت جی مجھے اگر آپ یاد ہے نا آگے سلائڈ نہیں اسی ایشو کو ایڈریس کر رہی ہوں, یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے, بس مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے. تو یہ اس پوائنٹ کو بڑا امپورٹنٹلی میں نے ایڈریس کیا ہے کہ یہ متھ کیا ہے جو الکافی کے بارے میں اور باقی تمام چیزوں کے بارے میں. اچھا ابو جعفر نام تھا, اب ذرا دیکھ لیں کہ جو رائٹر ہے وہ کیا اس کا پروفائل کیا ہے. جو یہ ہیں یہ 255 اور 869 میں ان کی برتھ ہے. کلین ایک جگہ ہے جہاں پہ ہوئے ہیں, کلین میں بھی جو ہے وہ ایک پرٹیکولر ایریا ہے وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی ہے. انتقال ان کا جو ہے 940 عیسوی میں کر لیں, جو آج کل 2021 چل رہا ہے. اگر اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں بغداد میں ان کا انتقال ہوا. یہ مختلف جگہوں پہ آتے جاتے رہے, ان کا سفر کافی ہے, مدینہ یہاں وہاں بھی. اس کے بعد ان کا ایک ان کا ثقۃ الاسلام جو ہے نا ان کا ایک ٹائٹل ہے, اور یہ سنی شیعہ اس زمانے میں سب ان کو کہتے تھے. فقہ کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی مضبوط آدمی جو اچھا خاصا یعنی مضبوط ساؤنڈ گرپ رکھتا ہو احادیث کے بارے میں, علم حدیث کے بارے میں. اچھا جی, اس کے بعد فردر جو ہے وہ اس وقت جو رول تھا وہ مقتدر تھا, عباسیز کا دور تھا وہ. اور جو باقی کتابیں ہیں اس کی اور بھی انہوں نے لکھی ہے, کتاب تفسیر الرؤیا. انہوں نے خوابوں کے بارے میں بھی ایک بڑی ان کی معروف کتاب ہے کلینی صاحب کی. اگر آپ کے خواب خطرناک آتے ہیں بہت اچھے آتے ہیں تو آپ اس سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. اور یہ مختلف کتابیں ہیں جو آئیں. کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں, اہل سنت نے بھی, تشیعوں نے تو ظاہر ہے کہا ہے, لیکن اہل سنت نے بھی ان کو بہت اکنالج کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ آؤٹ اسٹینڈنگ لیڈرز آف دا شیعہ اینڈ دیئر گریٹ اسکالر ہیں. شیعہ شیخ ہیں, شیخ جیسے میں نے بتا دیا کہ آپ کو وہ محدث کے سینس میں ہے. پھر ابن حجر عسقلانی, یہ بہت بڑے, یہ سارے مشہور لوگ ہیں. اس کے بعد نور اللہ شوستری نے بھی کہا دا ٹاپ آف دا اسکالرز آف حدیث ہے. ایک اور بھی میں آپ کو, تعصب کا بھی معاملہ ظاہر ہے کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن پتہ ہی ہوتا ہے کہ کس بندے نے کتنا کام کیا ہے تو دل سافٹ ہو جاتا ہے. مثلا کسی بندے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا ہے. بخاری کو دیکھنے کا ایک ویو وہ جاہلانہ ہے کہ جس میں آپ کہیں کہ اس نے بہت ہی بڑا ہمارے عقیدے کے خلاف کام کیا. ایک یہ ہے کہ لیٹس ڈو دا ریسرچ, اس میں سے اچھی چیزیں اٹھائیں, اس میں سے بری چیزیں چھوڑ دیں. آپ سمجھ رہے ہیں, اس نے بھی اس طرح کیا کام. ہم زیوم یہ کہہ رہے ہیں جیسے کلینی صاحب نے جو ملا اس وقت, جو سچویشن تھی اس کے گیون سچویشن, تو قرآن نہیں ہے, نہ قرآن بخاری ہے, نہ مسلم ہے, نہ قرآن یہاں پر الکافی ہے. اب آپ کے پاس ایک روم ہے کہ آپ کے پاس لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں ریسرچ کی, آپ اس کو جا کے سرچ کریں, کولیبریٹ کریں, دونوں چیزیں ویلیڈیٹی دیکھیں, ریلائبلٹی دیکھیں. جب آپ کے پاس, تو یہ جب تحقیقی نگاہ ہوتی ہے تو اس میں خود بخود مقام ڈٹرمن ہونا شروع ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ الکلانی ایکسکلوڈڈ ہو گئے مین اسٹریم سے, وہاں پہ ایک بندہ ایگزسٹ کر رہا ہے, اس کا قابلیت بول رہی ہے, اس کے اسٹوڈنٹ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں, سنی شیعہ آپس میں کرتے ہیں, دربار تک خبریں جاتی ہیں, جاسوس بھی بیٹھے ہیں, سب کچھ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا, اس میں کسی بندے کی علمیت کو چھپایا نہیں جا سکتا, ممکن نہیں ہے. یہی بیک گراؤنڈ ہے کہ اس میں اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہاں پر جو سنی علماء تھے انہوں نے بھی ان کو اکنالج کیا. شیعوں نے تو کیا ہی ہے, لیکن شیعوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ اس میں مثلا آقائے نائنی جو ہیں, جو آقائے خوئی یعنی شیخ صدوق اور مفید رحمۃ اللہ اور سید رضی کے بعد اگر بڑا نام کوئی ہے تو وہ آقائے خوئی ہیں. ان کے جو استاد تھے آقائے نائنی, انہوں نے بھی, اور آقائے خوئی نے بھی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام خمینی نے بھی, میں آگے قول بھی پیش کروں گا جو لکھے میں, ان سب نے کہا کہ احتیاط کے ساتھ جاؤ. یعنی کافی کو پڑھنے کے لیے اپنی وزڈم کو استعمال کرنا ضروری ہے. اور یہ صرف کافی کے ساتھ نہیں ہے, یہ بخاری کے ساتھ بھی ہے, یہ ہر کتاب کے ساتھ ہے, ایون قرآن کے تراجم کے ساتھ بھی ہے. آپ سمجھ لیں, تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ لوگوں نے اکنالج کیا. اچھا اس میں نا ان کی کتاب اتنی افیکٹو تھی اس زمانے میں. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بخاری میں 5000 ٹوٹل ہیں, ان کی 15000 سے زیادہ ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں, یعنی بخاری کی ساری جو کتابیں ملا لیں صحیح کی, ان میں ملا ملو کے یہی صورتحال, یہی نمبر بنتا ہے جو اکیلے الکلینی نے لکھا ہے. اس سے قطع نظر کہ اس میں کتنی, لیکن وہ تو کیس جو ہے باقی کتابوں کے ساتھ بھی ہے, بخاری کے ساتھ بھی ہے کہ اس میں بھی ضعیف ہیں, اس میں بھی جو ہے وہ موضوعی ہیں, اس میں بھی جو ہے مرسل ہیں, اس میں بھی باقی معلق ہیں. تو وہی کیس ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن بہر انہوں نے ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع کیا.
تو ان کے بعد بھی کچھ ایسی کافیز بھی آئی ہیں. کافی کا مطلب ہوتا ہے سفیشینٹ, یعنی آپ کے لیے سفیشینٹ. اور خود کلینی صاحب نے لکھا کہ اپنے ایک دوست کو خط میں اور مقدمے میں لکھا کہ تم اور مومنین کا ایک بہت بڑا گروہ یہ پریشان رہتے ہو کہ ہم دین کو گزارنے کے لیے اہل بیت کے فرمودات کو کس طرح, تو میں تمہارے لیے وہ کتاب لکھ رہا ہوں جو تمہارے لیے کافی ہوگا. یہ ان کی کتاب کہیں نہیں ہے کہ جو کتاب کافی ہو جائے گی, یعنی کتاب تمہارے لیے سفیشینٹ نالج لے آئے گی کہ تم اپنی زندگی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی تعلیمات میں گزار لو گے. من لا یحضر الفقی جو ہے وہاں پر بھی یہی ہے, من لا یحضر الفقی, جب فقی حاضر نہ ہو, آپ سمجھیں, تو یہ کتاب تمہارے لیے ہیلپ کرے گی. تو یہاں وہاں پر بھی اسی طرح. تو یہ ساری کتابیں جو تشیع کے علاوہ یہ جو یہ اب دیکھیے کہ یہ جو ابو الحسن علی ابن محمد سامری یہ نواب اربعہ میں سے ہیں, یہ امام کے غیبت جو غیبت صغریٰ ہے اس میں 4 لوگوں میں سے ہیں. متھ یہ ہے, عوام میں یہ بات مقبول رہی کہ ان کے سامنے جب امام واپس آئے ری اپیئر ہوئے تو انہوں نے امام کو جو ہے الکافی پیش کی, اور امام نے جملہ دیا الکافی کافی لشیعتنا, کہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی کافی ہے. آپ سمجھیں, لیکن اس کی کوئی نص موجود نہیں ہے کسی جگہ پر بھی. یہ عوام کی بات ہے. تمام علماء ہمارے متقدمین نے کہا کہ امام کے سامنے یہ بک کبھی نہیں گئی اور انہوں نے کوئی ایسی گارنٹی نہیں لگا. یہ مت مشہور ہے, عوام میں مشہور رہی یہ بات. اچھا, اور اس کی وجہ ہے کہ ایک حدیث ہے امام جعفر امام زمانہ کی کہ جب انہوں نے سورہ مریم کی یہ کاف ہا یا عین فاد جب یہ اس کے پڑھے تو اس کے بعد جملہ کاف کاف لشیعتنا, کہ یہ جو کاف ہے ان حروف مقطعات کا یہ ہمارے شیعوں کے لیے. اب اس کے بعد کیا ہے کیسے ہے یہ پتہ نہیں ہے. تو اس کو بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو مس انٹرپریٹ کر کے جو ہے وہ کافی کے ساتھ لگا دیا گیا کہ یہ شاید کافی ہے, جو یہ کاف کا جو پہلا کاف ہے نا, یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کاف ہے یہ شاید جو ہے وہ کافی تھا. تو یہ بہرحال یہ مختصری, تو ایسا نہیں ہے. یہ امام نے اس کو ایسا سچ نہیں دیکھا, اور اس کے لیے باقاعدہ تمام علماء کا اتفاق ہے. بہت مختصر سا ایک گروہ ہے جو یہ بعض اوقات کہتا ہے, لیکن یہ صحیح نہیں. اور کافی بھی آئی ہیں جو اہل سنت کی طرف سے ہیں اور دوسری بھی ہیں, ان کو مکس اپ نہیں کیا جانا چاہیے. مثلا یہ ہے کہ الکافی فی الفقہ, یہ صلاح الحلبی یہ تشیع کی کتاب ہے. الکافی فی الفقہ المالکی عبد ابن البر کی ہے کتاب. الکافی فی الفقہ الحنبلی یہ بھی جو ہے ابن قدامہ کی کتاب ہے. یہ بھی کافی کے نام سے مشہور ہیں. یہ نہ کہ آپ پوری حنبلی الکافی فی الفقہ حنبلی پڑھ کے اس کے بعد جو ہے نا تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی, کچھ فیچرز ہیں, مثلا یہ کہ کنٹمپرری آف 4 سکسیسو اسپیشل ریپرزینٹیٹیو آف امام المہدی. اب آپ کے وہ کوسچن کی طرف میں آ رہا ہوں بالکل ون بائی ون. تو ایک تو وقت یہ وہ وقت تھا کہ جب یہ 4 لوگ موجود تھے اور یہ کلینی صاحب اپنا کمپائلیشن کر رہے تھے. اچھا, کچھ احادیث اس میں ایسی ہیں کہ جس میں چین آف نیریٹر نہیں ہے, لیکن اکثر احادیث میں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے گریڈنگ بھی کی ہے حدیث کی, خود ہی گریڈنگ کر دی. آپ سمجھیں, یہ بڑی آرگنائز بک ہے. تو انہوں نے خود ہی, اور جو ان کی احادیث کی گریڈنگ ہے وہ ایز پر کلیئرٹی اور اوتھینٹسٹی ہے. تو جتنی آخر میں آپ چلے جائیں گے اتنی ہی کمزور آپ کو ملے گی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو کلیم کیا ہے کہ میری کوئی بھی ایسی حدیث آپ اٹھائیں گے کم از کم کچھ نہ ہو لیکن جو قرآن سے متصادم ہے ویسی نہیں ملے گی. یہ ان کا اپنا مسلسل کلیم ہے. اچھا, یہ وہ 4 لوگ ہیں کہ جو آپ پوچھ رہے تھے نا کہ 4 لوگ کہ جو اس زمانے میں نواب اربعہ کہلاتے ہیں, جب امام غیبت صغریٰ میں تھے تو ان کے دوران یہ موجود تھے. بعد میں الکافی کی شرحیں بھی ہوئی ہیں, یعنی ان کے اس کو ڈسکس کیا گیا, جیسے ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں. ہم شرح تو نہیں لکھ رہے, ہم تو صرف ایک ریویو لے رہے ہیں, لیکن اس وقت شرحیں بھی ہوئی ہیں. اور شرح میں کوئی عام معمولی آدمی نہیں ہے. اس وقت جو ورلڈ کا ٹاپ فلاسفر ہے وہ ملا صدرہ کنسیڈر کیا جاتا ہے, اپارٹ فرام ادرز جو ویسٹرن فلاسفرز ہیں. ان کے علاوہ ایسٹرن جو اورینٹل جو اسکالرز ہیں یا فلاسفرز ہیں ان میں ملا صدرہ ٹاپ پہ, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یعنی آپ ویسٹ میں بھی جا کے مٹیریل دیکھیں, میرا تو ایریا ہی ہے اتفاق سے, لیکن بالکل ایسا ہی ہے. تو ملا صدرہ نے بھی شرح لکھی ہے الکافی. اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر محمد صالح نے لکھی ہے. پھر جو ہے وہ میرات العقول, یہ علامہ مجلسی نے بھی ان کی شرح لکھی. اور بھی 3 شرح اور بھی ہیں جو کہ زیادہ پاپولر نہیں ہیں, زیادہ پاپولر یہ 3. 30 کے قریب نیریٹر ہیں ان کے, جو ان کی 15,900 کے قریب جو حدیث بنتی ہیں 30 کے قریب. اس میں سے جو ہیوی ہاف آف دا حدیث ہے, یعنی 70 to 80-90% وہ ان 6 لوگوں سے جو امام کے
دور میں رہے ہیں. علی ابن ابراہیم قمی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 7068 ہیں. محمد بن یحییٰ طار. تو یہ سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مختلف انداز سے کنٹریبیوٹ کیے ہیں, یعنی یہ سورس بنے ہیں نالج کو لینے کا, ٹرانسفر کرنے کا کلینی صاحب تک, جو اقوال امام اور امام کے بعد جو امام نے کہا کہ میرے والد میرے والد میرے والد میرے والد رسول اللہ نے, یہاں تک کہ رسول اللہ نے کہا. یاد رکھیے کہ یہ جو الکافی ہے اس میں خالی رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے. جب احادیث ہوتی ہیں جیسے صحیح بخاری میں بھی جو ہے رسول کی حدیث اور صحابہ نے جو کیا اور تابعی نے جو کیا ہے وہ سب بھی رسول اس میں شمار ہوتا ہے, کیونکہ ویو یہ ہے کہ وہاں ان کا ویو یہ ہے کہ صحابہ عادل ہیں, اگر صحابہ نے کیا ہے تو انہوں نے ان اکارڈنس ٹو رسول اللہ کیا ہوگا, اور تابعی تھے اور کوئی صحابی موجود تھا تو انہوں نے جو ہے وہ صحابی ان کو غلط نہیں کرنے دے سکتے. آپ سمجھیں ان کا ویو. ہمارا ویو بھی پیرلل ہے. ہمارا ویو سیدھا یہ ہے کہ رسول اللہ ہے, لیکن رسول اللہ سے کے بعد امام جو ہے وہ بھی ایگزیکٹلی اگر کچھ کر رہا ہو تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ کسی کوئی دوسرا امام ہو یا کوئی صحابی موجود ہو, کیونکہ وہ ڈیوائن اتھارٹی ہے تو لہٰذا وہ بھی صحیح کر رہا ہوگا. وہ اگر رسول اللہ یہاں ہوتے تو ایگزیکٹلی وہی کرتے جو اس وقت امام نے کیا. یہ ہمارا ویو ہے. نہیں اب کافی ہم 1/3 ختم کر چکے ہیں, 1/3 آلموسٹ ہاف ختم کر چکے ہیں, اور میں بڑا کوئک ہو رہا ہوں. تو اب اس کے اب ذرا آ جائیں کافی کیا ہے. کافی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اس کے 3 بگ ایریاز ہیں. آپ نے سنا ہوگا ایک بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, لوگ اصول کافی ہی کہہ کے سمجھتے ہیں کہ پوری کافی ہے. اصول کافی صرف ایک پارٹ ہے کافی کا. اس کے براڈلی 3 بڑے حصے ہیں. there are 3 parts. الاصول, دوسرا الفروع, اور تیسرا الروضہ. اصول میں وہ سارے اصول ڈسکس ہوتے ہیں جو آپ توحید ہوا, آپ سمجھیں توحید سے متعلقہ چیزیں, دعا ہو گئی, آپ سمجھیں یہ ساری چیزیں جو اصول جو آپ توضیح المسائل پڑھی, اکثر رسالے پڑھے ہوں گے آپ نے مجتہدی, ان کی جو ترتیب ہے, اور اس کے علاوہ بھی جتنے لوگوں نے ترتیب باندھی ہے وہ وہی باندھی ہے جو کلینی نے باندھی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا یہ سیستانی صاحب کی جو توضیح ہے اس میں کیا ہے, پہلے اصول ہیں سارے کہ بھائی وحدت کے متعلق ہے اور یہ سب کچھ ہے, یہ سب کچھ ہے. اس کے بعد جو ہے نماز ہے, روزہ ہے, حج کا, پھر معاملات آ جاتے ہیں. ایسے ہی بالکل یہ ترتیب جو جتنے بھی رسالے بعد میں آئے ہیں, چاہے وہ کسی بھی مجتہد کے ہوں, وہ سب کے سب اسی ترتیب پہ بیس کرتے ہیں جو ابو جعفر یعنی محمد الکلینی نے ڈیولپ کی. تو پہلے اصول ہیں, پھر اس کے بعد فروع ہیں, اس میں نماز اور یہ طہارت اور یہ سب کچھ ہے. اس کے بعد جو ہیں وہ الروضہ ہے, یہ مکسڈ ہیں, ہائبرڈ احادیث ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں. تو اب ذرا دیکھیں کہ کتنے ہیں. اصول الکافی کا جو پارٹ ہے اس میں انہوں نے 8 بکس, یعنی بکس کہہ لیں کہ 8 ایک جیسے ٹاپک, 8 ٹاپک جو اپنے ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن ان کے اندر بھی چیزیں ایک جیسی ہیں. کتاب اس کو کہا انہوں نے کہ یعنی الکافی میں جو پہلا پارٹ تھا اصول الکافی, اس میں 8 کتابیں ہیں, 8 بکس ہیں, 8 براڈ ایریاز ہیں. ان براڈ ایریاز میں پھر کیا ہے کہ آگے چیپٹرز ہیں. آپ ذرا دیکھیں کہ مثلا ایک کتاب جو اصول الکافی میں ملے گی آپ کو وہ ہے فضل العلم, علم کے بارے میں, اس میں 22 آگے چیپٹرز ہیں. اسی طرح جو ہے وہ فرض کیجئے بک آف ایمان اینڈ کفر میں 220 چیپٹرز ہیں. تیزی سے میں آ جاؤں, فروع میں جو ہے وہ 26 بکس ہیں, 26 کتابیں ہیں. ہر کتاب اور اس میں ٹوٹل جو چیپٹرز آپ کے پاس آئے ہیں وہ مثلا پیورٹی ایک ہے, پیورٹی کا ایک چیپٹر باندھا ہے, ٹھیک ہے, اور سوری ایک کتاب ہے پوری. اب اس میں 22 چیپٹر جو ہیں وہ پیورٹی پہ باندھے ہیں انہوں نے, آپ سمجھیں. اسی طرح روضہ جو ہے اس میں کوئی ایسا کوئی کتاب نہیں ہے کیونکہ اس میں ظاہر مکس انہوں نے بھیجی ہے, اور 586 مختلف متفرقہ حدیث باندھی. تو ملا کے یہ 34 بکس بنیں گی اور 325 چیپٹر ہیں جو بنتے ہیں سامنے. اصول میں جو ہے وہ کتاب العقل, یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ہمارے مولوی مجلس وغیرہ میں وہ ایک ہی حدیث آپ کو سنائیں گے, کتاب العقل کی پہلی حدیث جو ہے, ڈرانے کے لیے نا کہ کتاب کافی جو ہے ایک ہی, آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی مجلس میں, کبھی آپ نے کتاب العقل کون سی والی ہے وہ کہ عقل نے کہا, اللہ نے عقل کو پیدا کیا, کہا کہ آگے آ, وہ آگے آگے, پیچھے گئے, پیچھے چلی گئی, تو اللہ نے کہا کہ میں تیرے پر ریوارڈ بہت, تیرے لیے ریوارڈ رکھے ہیں میں نے. آپ سمجھیں, یہ آپ نے اور کبھی زندگی میں نہیں آپ نے سنا ہوگا کوئی اور. آپ سوچ سکتے ہیں کتنی بڑی کتاب ہے, کتنے اس کی کتنے آگے چیپٹرز ہیں, کتنی اس کی کتنی 15,000 سے اوپر آگے احادیث. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تھوڑا سا چیلنجنگ بھی ہے.
تو کتاب یہ جو چیپٹرز ہیں، یہ جو کتابیں باندھی گئی ہیں، علم پہ آئی ہے، پھر توحید پہ آئی ہے، پھر کتاب الحجہ ہے جس میں معصومین کے بارے میں ہے، امام والکفر ہے، ایمان والکفر ہے، ایمان اور کفر پہ ہے، دعا پہ پورا ایک ہے، فضل القرآن پہ پورا ایک ہے، اور اشارہ. یہی باب اسی طرح بخاری وغیرہ نے بھی باندھے ہیں، مناقب یہ وہ اس طرح کر کے. الفروع میں 3 بڑے ایریا ہیں. ایک تو ایکٹس آف ورشپ، یہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. فروع جو آپ سمجھتے ہیں نا، فروع دین جو آپ سارے جتنے بھی وہ ہیں. بزنس ٹرانزیکشن یہ معاملات میں آ جاتی ہیں. اور جوڈیشل ویو جو لا ہے اس کے بارے میں، مثال کے طور پہ اگر کسی نے جھگڑا ہو گیا 2 کے درمیان، حسن کا جھگڑا ہو گیا ان سے اور ان سے تو اب درمیان میں شریعت کیا کہتی ہے، تو یہ سارا کام جو ہے وہ فروع میں آپ کو ملتی ہے. اور پھر روضہ میں جو ہے وہ مسلینیس ہیں، کوئی رینج نہیں ہے، مکسڈ ہیں، ہائیبرڈ ہیں. تو یہ ساری صورتحال. اب آئیں ذرا وہ اس طرف جو آپ، ایک تو پہلے میں نے تھوڑا سا پارٹلی آنسر کر دیا اس کا. اب آئیں ذرا سینسٹیو پارٹ کی طرف. سینسٹیو پارٹ یہ ہے کہ جو کنٹمپرری محدثین ہیں، جن میں خود خوئی صاحب اور خمینی صاحب دونوں محدثین بھی ہیں، ان کے ویوز جو ہیں، خوئی صاحب نے کہا کہ یہ جو الکافی ہے، اس کے بارے میں میرے استاد نائمی کا یہ تھا کہ یہ ویو تھا کہ اس میں جو ہے وہ ساری جو بھی صاحب کافی میں ہے وہ سب کچھ صحت پر مبنی نہیں ہے. خمینی صاحب نے ذرا درمیانی راہ لی اور انہوں نے کہا کہ ڈو یو تھنک اٹ از انف for our religious life to have its laws summed up in al-Kafi and then placed upon. اس میں انہوں نے 2 بڑے خوبصورتی سے کہا. انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ خالی کافی میں ہماری زندگی کے لیے پوری رہنمائی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کام کے لیے بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو اٹھا کے جو ہے وہ اوپر رکھ دیں. آپ سمجھیں، دونوں پوائنٹ دیے ہیں کہ خدا کے واسطے اس کی طرف توجہ کرو، مگر یہ نہ کرو کہ اس کو اوڑھنے کے بعد قرآن کو بھی چھوڑ دو. یعنی اور بھی دنیا میں کتابیں ہیں کہ جس میں رسول کی سیرت اور امام کی سیرتیں ہیں. تحقیقی کام بھی جو ہوا ہے کہ اس کتاب میں ایک بہت جملہ ملتا ہے آپ کو، وہ یہ ہے کہ who are our people. یہ وہ جو ابو جعفر ہیں محمد الکلانی، یہ لکھتے ہیں کہ یہ ہیں، اور اس کے بعد ہمارے لوگوں نے روایت کی ہے. آپ سمجھیں، ہمارے لوگوں نے روایت کی ہے، اور آخر میں ایک بندے کا نام دیتے ہیں. تو وہ ہمارے لوگ جو ہیں، اور بڑی کثرت سے یہ آئے، تو وہ اس پہ اہل سنت کا بڑا اعتراض ہوتا ہے. تو یہ محققین نے کہا ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن آئے کہ جب کلانی یہ کہیں کہ a number of our people، یہ میں بالکل ایگزیکٹلی وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو وہاں سے موجود ہے، a number of our people have narrated. اب یہ a number of our people ہیں کون؟ تو جب آخر میں عیسیٰ کا نام آئے گا تو جو ہمارے لوگ ہوں گے وہ یہ ہوں گے. آپ سمجھ گئے؟ اسی طرح اگر آخر میں ابن خالد البرقی کا نام آئے گا تو جو ہمارے لوگ ہوں گے وہ یہ ہوں گے. یہ بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جب آپ کافی پڑھتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ کون ہے بھائی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کسی بھی آدمی کو آپ پڑھائیں گے اور اتفاق سے اتنا وہ نہیں، لیکن ظاہر ہے تھوڑا سا آپ ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے. پھر اسی طرح اگر فرض کیجئے کہ جو ہے وہ سہل ابن زائد کا ہوگا تو ایسی صورت زیاد کا نام ہوگا تو یہ ابو الحسن اور علی ابن محمد وغیرہ یہ سارے ہمارے پیپل ہیں. یار ٹائم بھی مجھے بتا دیں کیا ہوا؟ ہاں بس مجھے 7-8-9 منٹ میں ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے نا. ہاں 9. اچھا جی. اچھا اسی طرح کلائن صاحب جہاں پہ یہ نام لے دیں حسن ابن علی ابن فضل کا تو ہمارے پیپل یہ ہوں گے. یہ کیسے پتا چلا ہمارے؟ یہ تحقیق ہے نا، ظاہر ہے کہ اس میں ان سے اس کے بعد الوافی نے بھی اس کو ڈسکرائب کیا اور بہت ساری کتابوں نے ڈسکرائب کیا، تو اور خود انہوں نے تذکرہ کیا نا کہ ہمارے پیپل ہیں، وہ اتنا لمبا لکھنے کے بجائے بھی. اچھا جی، اب یہ پہلی حدیث آپ جیسے دیکھیے میں نے لکھ دیا ہے آپ کے سامنے کر دیا تاکہ آپ کو یہ ہو کہ پہلی حدیث ہی ہمارے پیپل کے ساتھ ہے. پہلی حدیث ہی الکافی کی جو ہے ہمارے پیپل کے ساتھ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ وہی حدیث ہے عقل والی جو ہے کہ جو اللہ نے کہا کہ آگے آ جا، آگے پیچھے چل جا. تو پہلی مخلوق، اب اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ پہلی مخلوق تو رسول اللہ تھے، تو ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ہی کی عقل کے بارے میں بات ہو. آپ سمجھ، رسول اللہ ہی عقل کے وہ، یعنی رسول اللہ تو ہمارے نزدیک وہ انسان کی شکل ہے نا، لیکن جو پہلی تخلیق ہو وہ عین عقل ہو، یعنی رسول اللہ ہی ہیں. نور کی بات ہو جائے تو وہ نور ہی عقلی نوری شکل میں ہے. وہ اس کے بعد جو ہے وہ اور کسی شکل میں آ جائے تو یہ سارے کمبائنڈ ہو کے بھی رسول اللہ کی ذات بن سکتے ہیں. وہ ہماری ضروری نہیں کہ ہماری طرح جو یہ پیرہن ہے اس طرح ہو جائے.
اسی طرح جو ہے وہ اس طرح بھی انہوں نے پورے پورے بندوں کے نام بھی دے دیے، یہ نہیں بتایا کہ اس سے نریٹ ہوا ہے، اس سے نریٹ ہوا ہے، اس سے نریٹ ہوا ہے. اچھا جی، اب آئے جی وہ ٹاپک ذرا جو آپ کہہ رہے ہیں سینسٹیو جو ہے. تو کلینی صاحب نے جو ہے وہ خود ہی کہہ دیا ہے مقدمے میں اپنے کہ he only collected hadith he thought were important and sufficient for Muslims to know, and he left the verification of these hadith up to the later scholars. لیکن ایک معاملہ طے ہے، ان کی جو احادیث ہیں صحیح گرداننے کے بعد جو ہے ان پہ عمل کرنا واجب ہے. یعنی اگر آپ صحیح اس کو کر لیتے ہیں، آپ کی جتنے بھی نماز نموز کیسے پڑھنی ہے، ہاتھ کھولنا ہے نہیں کھولنا، یہ سارے اس سے ہی ہیں. لیکن نہج البلاغہ نہیں ہو سکتی ایسی. سید رضی کی بھی جتنی سیشنز ہیں نہج البلاغہ میں، جتنا بھی انہوں نے لکھا، چاہے خطبات ہوں، چاہے خطوط ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، سید رضی کی کوئی ایک چیز بھی جو ہے وہ شریعت نہیں بن سکتی. کیوں؟ کیا ریزن ہے؟ جبکہ اس کے اوپر بھی اتفاق ہے، اجماع ہے علماء کا کہ وہ امام علیہ السلام کے اقوال ہیں، اور وہاں پر صحت زیادہ ہے بنسبت یہاں. اس لیے کہ یہ چار جو کتب ہیں، یعنی الاستبصار، تہذیب الاحکام، من لا یعز الفقیہ اور الکافی، اس میں سندیں موجود ہیں. سید رضی نے بادر ہی نہیں کیا کہ سند کوئی دے. انہوں نے کہا بھائی میں نے جو مجھے مل سکا ہے وہ میں نے لے لیا ہے، یہ بعد کے آنے والے اسکالرز. اس لیے تشیع کا جو ہے وہ موقف شروع سے یہ رہا ہے کہ کوئی کتاب صحیح نہیں ہوتی. یہ جو صحیح کا لفظ ہے یہ ریلیٹو ٹو صحیح ہے، یہ ریلیٹو ہے. یہ نہیں ہے کہ صحیح کا مطلب ہے جیسے اچھا جو مسلم ہیں اور جو بخاری ہیں دونوں نے یہ ویو لیا ہے کہ ہم نے جو اکٹھی کر سکتے تھے وہ کر لیا ہے. اس کے بارے میں ویریفائی کرنا بالکل جس طرح ہر محقق کرتا ہے، انہوں نے بھی. یہ بعد میں آنے والے لوگ ہیں جنہوں نے اتنا موٹا ٹائٹل لگا دیا، جیسے ہماری کافی کے بارے میں ہونا ہے کافی کافشیت ہونا ہمارے کافی، اس طرح انہوں نے لگا دیا کہ بعد کتاب باری صحیح البخاری، کتاب باری اللہ کی کتاب کے بعد جو ہے نا صحیح البخاری. یہ بعد کے لوگوں نے اس کو صحیح کہہ کے ایک نیا ویو دے دیا کہ یہ صحیح ہوگی جو قرآن کی طرح سے. ایسا صحیح ریلیٹو صحیح ہے، یعنی صحیح جو ہے وہ حسن کے مقابلے میں صحیح ہوتی ہے. حسن جو ہے وہ پھر آگے جو ہے وہ ضعیف کے مقابلے میں حسن ہوتی ہے. آپ سمجھ؟ تو اب آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا کہ الکافی میں کلانی صاحب خود ہی کہتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد یہ دیکھیں واٹ ایور حدیث ایگریز ود دا بک آف گاڈ. جیسے میں نے کہہ دیا انہوں نے ایک کلیم ضرور کیا کہ میری کوئی حدیث قرآن سے نہیں ٹکرائے گی. اچھا، ایک محقق ہیں یہ شہید الثانی. شہید الثانی نے جو ہے وہ باقاعدہ، کیونکہ یہ بھی محدث تھے اور خود بھی محقق بھی تھے، انہوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کیا، کام کیا اس پہ، اور انہوں نے کہا کہ جو صحیح اور ساؤنڈ حدیث ہیں اس میں 5072 ہیں اور 144 حسن ہیں، 1118 جو ہیں وہ موثق ہیں اور ٹرسٹ وردی ہیں جن پہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا اور اس کے بعد جو ہے وہ قوی ہیں، اسٹرانگ ہیں، اور باقی جو ہے 9485 ضعیف ہیں. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہے، وہ موضوعی ہے جس کے بارے میں. ضعیف کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس سفیشینٹ انفارمیشن نہیں ہے کہ ہم کنکلوژن ڈرا کر سکیں، لہٰذا ضعیف کی بنیاد پہ شرعی حکم نہیں آ سکتا. آپ سمجھیں؟ That's all. اللہ اکبر. امید ہے آپ کا کوشچن ایک ہی تھا، تو میں نے کوشش کی کہ اس کو دو جگہوں پہ اس کا آنسر ہوا. جی جس آپ سلائڈ واپس جائیں گے، اس پہ جی ہاں یا این سوال اٹھا. جزاک اللہ. یہ ہاں جی جی یہ جو نریشن دی انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے سنا ابو الحسن علی ابن محمد سے presented to this book. یہ مت ہے، میں نے لکھا ہے نا مت اور ریالٹی، تو میں نے کہا یہ مت ہے. اٹس ناٹ. یہ عوام میں یہ بات جو ہے نا آئی ہے، یہ علماء نے کبھی اس کو تسلیم نہیں ہے، کوئی کسی بھی عالم نے. نہیں تو اس کے بعد ہر چیز ریجیکٹ ہو جائے گی. ہر چیز کیوں ریجیکٹ ہوگی؟ اگر یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے وہ تو پوری بک جائے گی نا. نہیں کیسے؟ لیکن جو چیزیں صحیح ہیں وہ صحیح ہیں. صحیح میں نے آپ کو بتایا نا، تشیع کے نزدیک سمجھنے کی کوشش کی، تشیع کے نزدیک کوئی بھی چیز قرآن کے متن کے علاوہ صحیح نہیں، جو ٹرانسلیشن ہے وہ بھی صحیح نہیں. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس جو ریلیٹیو اتھینٹسٹی ہم کنسیڈر کرتے ہیں نا، مثلا اگر ریلیٹیولی صحیح آپ کو حدیث ملیں گی تو اسی کی بنیاد پہ تو پھر نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ. یہ جو فقہ لکھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ مت کیا ہے اس کے اندر؟ ابو الحسن کہ نہیں ایسا نہیں ہے، امام نے دیکھ کے گارنٹی نہیں کی کہ اس کی سب چیزیں ٹھیک ہیں، کر ہی نہیں سکتے امام. اس میں ایسی حدیث ہیں کہ جو کی نہیں جا سکتی،
سوال ہی پیدا نہیں. میں یہ ہے کہ مشہور یہ ہے کہ یہ اس کام لوگوں نے مشہور، لوگوں میں مشہور ہو گیا. جیسے وہ نہیں ہے بعد وہ ابھی میں جیسے بعد کتاب باری الصحیح البخاری، تو یہ بعد میں وہ بخاری صاحب کو بھی پتہ نہیں چلا کہ ان کے اس کتاب کے ساتھ یہ ہو گیا. جزاکم اللہ. اللہ جی بسم اللہ. کوئی کوسچنز ہو تو ہمارے پاس ابھی مخال نماز میں کتنا 15-20 منٹ ہے؟ ہاں 15 منٹ. لیکن ہمارا اللہ کا شکر ہے، امید ہے کہ یہ کم از کم اس سے آپ کو ایک ریویو مل گیا ہوگا کہ کافی خالی کافی کا نہیں بلکہ حدیث کا. اب اس سے ذرا اس کریٹیکل سچویشن کا نظر ہے. ہمارے ہاں جو مجالس میں پڑھی جاتی ہیں اس میں تقریباً 90% سے 80% جو ہے نا وہ، اب آپ غور کریں 1 منٹ کے میں آپ کو بتاؤں، کیا یہ جو شہادت ثلاثہ والی ہے کیا آپ کے خیال میں ہماری کتب میں نہیں ہے؟ ہاں یہ بات ہے. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ وہ بنیادی طور پہ کیوں وہ ضعیف ترین ہے نمبر 1، اور وہ اس طرح نہیں ہے، وہ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح یہ بیان کی جاتی ہے، وہ بالکل مختلف اس کا زاویہ ہے. اور وہ اس سے پہلے ایک بالکل ایک مکذب ہے جس کے بارے میں سب اتفاق رکھتے ہیں علماء متقدمین کہ اس بندے نے جو ہے نا وہ اپنی کتاب میں اس کو پہلے ٹویسٹ کیا اور ٹویسٹ کر کے لا کے رکھا. وہاں سے چلیے گا. اچھا ایک تو دوسرا ایک اصولی اور اخباری کا بھی میں آپ کو ذرا تھوڑا کلیئر کر دوں. جو اصولی یہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے، کہ جو بھی بخاری نے لکھ دیا وہ بس اللہ کی اللہ آمنا وسلمنا، یعنی ہم اسلمنا کہ یا سمعنا واطعنا، ہم نے سنی اور اتی. وہ کہتے ہیں کہ جو اصول طے ہوئے ہیں دین میں، مثال کے طور اللہ ایک ہے، اب کہیں پہ اس کی شراکت کے متعلق کوئی حدیث آ جائے گی تو یہ حدیث کو اٹھا کے پھینکنا پڑے گا. یہ ہے اصولیوں کا موقف. آپ سمجھ نا، نماز طے شدہ بات ہے، اجماع ہوا ہے کہ نماز میں جو ہے وہ فرض کیجئے کہ آپ نے رفع یدین کرنا ہے، تشیع میں اجماع ہے. آپ سمجھ سارے. اب اگر کوئی حدیث ملتی بھی ہے چاروں کتب میں، چاہے کتاب اربع میں ہو چاہے کسی اور وافی میں ہو، باقی تو وسائل الشیعہ وغیرہ میں کہیں آ جائے کسی جگہ پہ، غرر الحکم جیسی کتابیں کہ جہاں پہ بہت ساری آپ کے پاس غلو کا معاملہ ہے، تو اب وہاں پہ اگر کوئی آ جائے تو آپ اس پہ آمنا و صدقنا نہیں کہہ سکتے، اس کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ پیچھے ایک پوری ٹریڈیشن ایگزسٹ کرتی ہے صحیح حدیث کی، اجماع ایگزسٹ کرتا ہے اس کی. یہ ہے اصولیوں کا موقف. اخباری کہتے ہیں جو کچھ بھی خبر ہو گئی ہے امام سے، امام نے کہا ہے جی وہ تو امام نے کہاں کہا ہے؟ امام کا جو کہا ہوا ہے وہ تو ڈاکومنٹ ہو کے آ رہا ہے، وہ تو پھر یہ اگین پھر یہ مجتہد، اب یہ کلینی صاحب جو ہیں یہ مجتہد، کیسے آپ ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو کلینی صاحب کے، ہم جو لوگ بنیادی طور پہ محقق ہیں وہی ان کو جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کرتے کہ ان کی ہر چیز ٹھیک ہے. ان کی کیا ہر چیز ٹھیک نہیں ہے؟ کسی عالم دین کی جو ہے ہر چیز ٹھیک نہیں ہے، اور خود انہوں نے لکھ دیا آپ کے سامنے، میں نے آپ کے ان کے مقدمے سے اٹھا کے کتاب. تو نہیں وہ امام نے کہا، امام کا تو کہا ہے وہ ڈاکومنٹ ہو کے آ رہا ہے نا بھائی، درمیان میں 50 بندے، تو یہ تو وہی اب تم نے دیکھنا ہے کہ اوتھینٹسٹی کتنی ہے، کہاں پہ کیا صورتحال ایگزسٹ کر رہی ہے. امام نے کوئی کان میں آ کے تھوڑی کہا ہے، آپ کی بات سمجھ. تو ایٹ دا اینڈ آپ کو بڑی بالغ نظری کے ساتھ پورا دیکھنا پڑتا ہے کہ پیچھے پوری علماء کی ایک اپنا بہت بڑا، ہمارے پاس تقریباً اب آپ سمجھ رہے ہیں 1300 سال کا ایک علماء کا ویو ہے. اگر اجماع اس پہ ہوا ہے اور چیزیں ریجیکٹڈ ہیں، چیزیں موضوعی ڈکلیئرڈ ہوئی ہیں، اس کے بعد آپ ایک جو موضوعی چیز اٹھائیں اور اٹھا کے کہیں گے یہ دیکھیں جی اس کتاب میں موجود. جو عوام ہوتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. اوہ کافی سے ہے، اوہ من لا یعذر الفقیہ میں مثلا من لا یعذر الفقیہ میں موجود ہے کہ کالا لباس میں نماز جو ہے وہ شدید مکروہ ہے. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو صرف. لیکن اس کے اوپر بھی ایک فتویٰ ہے کہ اگر کہیں وقت ایسا آ جائے کہ کالے لباس سے ہی ملت کو تقویت ملے گی تو آپ کالا لباس پہننے تو مکروہ نہیں ہے، لیکن عام حالات میں مکروہ ہے. امام حسین علیہ السلام کے کاز کے لیے اگر آپ کالے لباس میں چلے جائیں اور نماز پڑھ لیں تو مکروہ نہیں ہے. لیکن یہ ایکسیپشن صرف عاشورے کے لیے مل جاتی ہے آپ کو، یا کوئی تحریک اٹھ جائے اور اس میں اتفاق سے آپ نے امام کے ویو کو سپورٹ کرنا ہے، مظلوم کو سپورٹ، وہاں وہ ایک بالکل علیحدہ مسئلہ ہے. اب آپ آئسولیٹڈ ہو کے دیکھیں گے، اسی کا نام اجتہاد ہے کہ آپ کانٹیکسٹ کو بھی ساتھ جو ہے کلیریفائی کریں کہ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان ہے، اس پہ جو ہے وہ ریزنیبل ڈشیں موجود ہیں. امام علیہ السلام اس سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے جو کی روٹی کھا رہے ہیں، وہ اس وقت کے امام ہیں. کیا ان کے علم میں نہیں ہے کہ امام حسن کے دسترخوان پہ کیا ہے؟ لیکن کانٹیکسٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ امام علیہ السلام کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی ملت یا قوم کے سب سے کمزور آدمی کے سامنے جب کھڑے ہوں تو وہ شرمندہ نہ ہو کہ یہ میرے پاس. امام حسن پہ ایسی کوئی جو ہے وہ اوبلیگیشن نہیں ہے. ان کے لیے حکم ہے کہ تم بہتر سے بہتر کھاؤ تاکہ لوگ تمہاری طرف اٹریکٹ ہوں. تو کانٹیکسٹ جب کلیئر ہوتا ہے تب، ورنہ تو آپ اٹھائیں جس نے اسراف کرنے کی طرف آتا ہے وہ یہی کرتے ہیں. امام حسن کے دسترخوان پہ 15 چیزیں نہیں، وہ بھائی 15 چیزیں نہیں تھیں وہاں پہ. جو معاشرے میں عام کھانا تھا وہ کھانا وافر مقدار میں موجود تھا. 15 ڈشیں نہیں تھیں، وہی کھانا وافر تھا. بس یہ وافر سے مراد ہے کہ جتنا زیادہ کھا سکتے.
آپ سمجھے نا. اور علی علیہ السلام جب تک بس کمپلیٹ ہو گئی, بس سمجھ گیا بھائی. اجتہاد اسی کا نام ہے کہ امام کے ایکشنز کو ان کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے سمجھیں. جی بسم اللہ. ابھی اس بک پہ ابھی بھی ریسرچ چل رہی ہے؟ جی ہمیشہ چلتی رہے گی. آپ لیٹسٹ اپڈیٹ ورژن کیا ہے اس کا؟ مطلب میں یہ کہوں کہ 1948 تک نہیں, وہ آپ یہ تو چینج نہیں کر سکتے نا. جیسے جو یہ آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ الوافی کی طرح آپ اٹھا کے اپنی ایک نئی ریسرچ لا کے اسٹیبلش کر لیں. آپ کہیں کہ میں الوافی کی جگہ الجافی میری کتاب ہے. نہیں, سمجھنے کے لیے پلیز کوشچن ان کا اچھا ہے, پلیز آپ الجعفری لکھوں گا. الجعفری جو ہے وہ آپ کہیں کہ الجعفری میری کتاب ہے, اس میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ اب وہ آپ کی تالیف ہے, آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہی جو آپ نے پوائنٹ بتایا. تو ان چار کے علاوہ جو بافی اور باقی چیزیں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوا اس کے بعد؟ نہیں ہوا ہے. ہاں, مستدرک ہماری بھی آئی ہے. مستدرک جیسے حاکم نشاپوری کی ہے, اس طرح ہماری بھی مستدرک ہے. اور بھی ہماری کتابیں ہیں, وسائل الشیعہ میں بھی آئی ہیں, حدیث سب میں آئی ہیں. یعنی یہ اوپن فیلڈ ہے, یہ کوئی قرآن مجید کی طرح مقدس زون نہیں ہے کہ جہاں پر آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے دنیا میں. اللہ, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ہمارے یہاں بر صغیر میں غلط ٹریڈیشن ہے. ورنہ جو مدارس ہیں جہاں پہ صحیح معنوں میں علم ہے, وہاں پہ تو کنٹرڈکشن ہوتی ہے احادیث, انہی احادیث کو لے کے. رسول کے قول ہے, امام کا قول ہے, امام اسلام کا قول ہے, اس کے اوپر ہائیلی ڈیبیٹیبل ڈسکشن ہوتی ہے. ہمارے یہاں مولوی ذرا کہہ دو پیچھے پوری مجلس وہ بانیان ہی آئے تھے, ساری مجلس خراب کرنا آگے. آپ اسے کہیں گے یار تم نے غلط پڑھی, تیری مہربانی یار, آج کل تو وہ سافٹ ویئر پہ آ گئی ساری چیزیں. دیکھ قرآن مجید کی یہ آیت میں یہ سیدھا سیدھا ہے, تو نے یہ ضعیف روایت اٹھا لا ہے, یہ دیکھ نیریٹڈ ہے, وہ میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی ہے زین ان کی کہ وہ سید الثانی کی, کہ دیکھو یار انہوں نے اس کو موضوعی کہہ دیا بھائی, الکافی کی ہے. تو آپ کو اسمارٹ ہونا ہے. یہ عقل جو ہے نا, یہ کتاب العقل جو باندھا ہے انہوں نے پہلے, ہمیں اسمارٹ ہونا ہے. جی کوسچن. جب ہم پڑھ رہے ہیں اس کو تو اس کی کسی چیز کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں یہ دیکھیں نا کتنا عمدہ سوال ہے, جزاک اللہ. مجھے آپ دے دیں تو میں ایک سیکنڈ میں, وہ آخری چیز یہی تھی کہ میں آپ کو یہ بتا دوں, پلیز مجھے صرف ایک سیکنڈ دے دیجیے. علامہ ظفر بہت ہی بڑے مجتہد ہیں, 200 سے زیادہ حدیث سے ریلیٹڈ اور تفسیر سے متعلق ہے. میں اگر آپ اجازت دیں تو ان کا پڑھ دوں, تاکہ ایک عالم, بہت بڑے عالم دین ہے, تو ان کا اس کتاب کو پڑھنے یعنی کافی کو پڑھنے سے پہلے چند امور کا خیال رکھیں. اس میں ایسی حدیث بھی ہیں جن کو کلینی علیہ الرحمہ نے ایسے لوگوں سے لیا ہے جن کو راویوں کا سلسلہ یاد نہ تھا, صرف ایک یا دو راویوں کے نام ان کو یاد تھے. ایسی حدیث ضعیف یا مجہول ہے, جب تک دوسری حدیث سے تائید نہ ہو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے. ایسی حدیث بھی ہیں جن کا سلسلہ امام تک نہیں پہنچا بلکہ اصحاب امام پر ختم ہوا. ایسی حدیث بھی ہیں جن کے راوی مجہول الحال ہیں, یعنی ان کے بارے میں ہمیں کلیئر انفارمیشن نہیں ہے. اچھا, ایسی حدیث بھی ہیں جن کی تائید اور توثیق دوسری احادیث سے نہیں ہوتی. ایسی حدیث بھی ہیں جو بلحاظ مضمون ایک مقام پر تو موثق ہیں, یعنی بڑے اوتھینٹک ہیں, اور دوسرے مقام پہ ضعیف ہیں. یہ فرق باللحاظ روات ہے, نہ باللحاظ مضمون حدیث. یعنی مضمون تو دونوں کا ایک ہی آیا ہوا ہے, لیکن ادھر سے راویوں میں جو ہے وہ خراب لوگ آ گئے ہیں, ادھر سے راویوں میں ٹھیک ہیں. تو ایسے میں ذرا احتیاط. ایسی حدیث بھی جو مصلحت امام نے, اب دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات, ایسی حدیث بھی ہیں جو یہ یاد رکھ کے جائیے گا جملہ, تاکہ وہ جہاں پہ جو مس انٹرپریٹ اور جو فتنہ پھیلایا جاتا ہے نا, وہ ایسی حدیث بھی ہیں جو مصلحت امام بمصلحت امام نے اپنے شیعوں سے بیان کی ہیں. یعنی ان کو عملی صورت اگرچہ مسلک و معتقدات کے خلاف ہے, امام ایک ایسی روایت بیان کر رہے ہیں جو آپ کے مسلک اور آپ کے اعتقاد کے بظاہر خلاف ہے. اچھا, مگر امام نے اس لیے تعلیم کی کہ ان کے پیرو دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں, اور ایسا نہ ہو کہ مخالفین شیعوں کو اپنے عقیدے کے خلاف عمل کرتے دیکھ کے ان کو قتل کر دیں اور امام کو بھی مصائب کا سامنا کرنا پڑے. آپ سمجھ, یہ وہی حدیث یاد نہیں آپ کے ایسے وضو کرو, تو وہ پھر اس نے ایسے وضو کیا. کچھ نمازیں تو ہوں گی نا جو ایسے وضو کے ساتھ گئی ہوں گی, آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو وضو اگر حق کے ساتھ نہ کیا جائے, لیکن امام اگر جان بچانے کے لیے آپ کو حکم دے دے, تو ایسی صورت میں اس طرح کرنا واجب ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. بعض حدیث ایسی ہیں کہ امام نے بصورت تقیہ کسی کو ایک مسئلے کا جواب لکھا اور خطرہ ٹل جانے کے بعد دوسرا جواب لکھ بھیجا. یہ پڑھی میں نے. اچھا جی, بعض اوقات مجلس امام میں حکومت کے جاسوس بھی آئے تھے, جن کی وجہ سے سائل کو بالاجمال جواب دیا جاتا تھا, مگر اس کے تفسیر تو اس کے سارے پھر پہلو سامنے آتے تھے. تو اس طرح کی بھی بعض اوقات اچھا, بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ازراہ تقیہ امام نے مخالفوں کی نماز جماعت میں شرکت کی اجازت دی ہے. ایسی حدیث بھی ہیں کہ دشمنوں کے خوف سے امام نے سائل کو ہدایت کی کہ ان کے جواب کو نشر نہ کرے. ضعیف روایت کا زیادہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ ناقلان حدیث یا تو امام کے ارشاد کو
بالکل یعنی مکمل طور پہ محفوظ نہیں رکھ سکے، راویوں کا سلسلہ نقل در نقل ہوتے ہوتے غائب ہو گیا۔ صاحب کافی نے بغیر تنقید و تحقیق اس کو درج کر دیا۔ حقیقی اس زمانے کے شیعہ جو الحمدللہ امن و امان زندگی بسر کر رہے ہیں وہ آج صرف اس لیے ہے، اور جو احکامات آپ کے سامنے وہ اس لیے کہ اس زمانے کی جو احادیث تھی وہ سامنے آ گئی، دوسری احادیث نے ان کو سپورٹ کیا، اور یہ جو آج آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ سارے وہیں سے ڈرائیوڈ ہیں۔ تو یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں نقل حدیث کا طریقہ یہ تھا کہ جو لوگ حضرات ائمہ کی خدمت میں حاضر ہو اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرتے تھے، ان کو کچھ لوگ تو حفظ کر لیتے تھے اور اکثر لکھ لیتے تھے، اور ان کے بعد بہت سارے دوسرے لوگ بھی نقل کرتے تھے۔ اچھا، اس فرق کی بنا پر احادیث کی نوعیت قائم ہوئی ہے، جو ہر حدیث کے بعد علامہ مجلس الرحمہ کی مرات العقول سے نقل کر دی گئی ہے۔ کلینی علیہ الرحمہ کے حالات جو ہیں وہ ہم نے اس میں ڈسکس کر لی ہیں سارا چیز۔ جی بسم اللہ۔ یہ کیا پاسبل ہے پھر کہ ایک ہی چین آف نیریٹر سے ایک حدیث جو ہے وہ ضعیف ہو اور ایک دوبارہ کوشچن کریں۔ یہ کیا پاسبل ہے پھر کہ ایک ہی چین آف؟ ہاں ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پہ ایک ہی چین آف نیریٹر، اس نے کہا کہ جھوٹ مت بولو، بالکل صحیح حدیث ہے، چین آف نیریٹر بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر فرض کریں کہ متن میں خرابی آ جائے، اس نے کہا کہ اہل بیت سے جو ہے بغض میں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ سمجھ گئے، وہی چین آف نیریٹر ہے، ایک حدیث صحیح ہے، دوسرے میں متن کی خرابی، اس میں پھر دیکھنا یہ ہوگا، تحقیق کرنی پڑے گی کہ کیا جس نے اتنی ساری صحیح حدیث دی ہیں، اس میں پھر خبر احد کا ہے، میں نے ساری ظاہر ہے حدیث کی 26 کے قریب قسمیں ہیں مختلف، اس میں خبر واحد کا بھی ایک ہے کہ اس میں جو ہے غریب ہوتی ہیں کچھ حدیثیں، اس میں یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک ہی چین آف نیریٹر میں کنٹینٹ کی کوالٹی کا اتنا فرق آ جاتا ہے کہ پھر آپ کو ان کی باقی حدیث دیکھنا پڑتی ہیں ایک، اور پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ اصول کے ساتھ تو کہیں نہیں ٹکرا رہی، کہ قرآن مجید نے قربہ میں محبت کا حکم دے دیا، مودت کا دے دیا، اس نے کہا بغض بھی پڑھ لو، تو ہم اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو اصول یہ ہے کہ اصول کی بنیاد پہ قرآن سب سے بڑی بات ہے، قرآن کی بنیاد پہ دیکھا جائے۔ اخباری اگر فرض کریں ویو لے لیں تو اخباری ویو یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی امام نے کہہ دیا ہے، فرض کیجئے امام نے، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، امام نے کہہ دیا کہ وضو جو ہے نا وہ آپ نے اس کے بجائے یعنی پراپر یہاں سے کرنے کے بجائے یہاں سے کر لیں۔ اب وہ آ گئی روایت، اب وہ روایت کو ساری دنیا میں نشر کیا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں، یہی اجتہاد کا ہوا ہے۔ اجتہاد امام جعفر صادق کے زمانے میں قیاس کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا، تو جتنی اجتہاد کے خلاف روایتیں ملی ہیں ہماری کتاب میں موجود، وہ اٹھا کے لے آتے ہیں کہ یہ دیکھو اجتہاد کے خلاف ہے، اور بھائی وہ اجتہاد اس زمانے میں قیاس کو کہتے تھے، جب امام موجود ہو تو اجتہاد ہو ہی نہیں سکتا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ لیکن اجتہاد کی وہ ہوتی ہے آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ چیزیں لا کے فتنہ پھیلانا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب پڑھنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، آپ کو جس حدیث پہ ڈاؤٹ ہو اس کی نیریٹرز نہیں، مطلب ہر عام آدمی تھوڑی ریسرچ کرے گا سارے نیریٹرز پہ، اسی لیے وہ پھر قرآن کی وہ آیت سب سے اچھی ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ تمہارے میں سے جائے، علم دین لرن کرے، واپس آئے، اور ان کے کردار کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا آپ ان سے چیزوں ہاں اس میں جیسے آپ محقق کی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنے نا جو جذبات ہیں نا ان کو سب سے پہلے کنٹرول کریں۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ہاں نیوٹرل ہو کے، یعنی یقین جانیے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ جو جتنا بھی ہاں نہیں ایسا نہیں ہوتا، جب آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا تو پھر آپ نیوٹرل آہستہ جتنا زیادہ پڑھتے چلے ہیں متوازو ہو جاتے ہیں۔ یعنی بخاری کے لیے بھی گالیاں نہیں ہوتی ہیں آپ کے پاس، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں پہ بخاری کے ساتھ بھی پرابلم آئی ہے، بخاری نے اگر ہمارے ائمہ سے کیوں نہیں لیا ہے تو اس کا یہ ویو جو ہے وہ کیوں صحیح نہیں ہے، بس یہ ہے۔ تو آپ سمجھ پیڈ ہونے کا ایشو بھی تھا، دوسرے کہ اپنی جان کا خطرہ بھی تھا، تیسرے کمپرومائز کر لیا نا، ایمان پہ کمپرومائز کر لیا۔ تو لیکن اب آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں نا کہ بہت ساری ہم نے بھی احادیث ان سے لی ہیں، یعنی یہ نہیں سوچنا جو آیت تطہیر ہے اس کی بنیادی نص جو ہے وہ حضرت عائشہ سے ہمیں ملی ہے۔ بھائی کا سوال یہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ امام کی موجودگی میں، مطلب امام سورہ میں ہے تو وہ پاسبل کیسے کہ وہ غلط نہیں کیوں، امام کی موجود رسول اللہ کی موجودگی میں جو ہے، امام اسلام کی موجودگی میں پوری بخاری چھٹے امام کی موجودگی میں بخاری آ گئی ساری لوگ۔ سوال کا ختم نہیں ہوا، سلیم بن قیس ہے جیسے اس پہ امام زین العابدین نے اوتھینٹسٹی لگائی تھی، کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہی تو ہماری مجلس کا لٹریچر ہے نا، یہ بدقسمتی یہی ہے۔ مجلس میں آ کے جو ہے نا، ابھی میں مثال نام نہیں لے رہا، ایک عالم دین نے کہا کہ امام نے ہر ہماری جو حدیث ہے اس پہ مہر لگا دی، اتنی موٹی انہوں نے لگائی، اب معروف ہے، کیوں تحقیق نہیں پیچھے کبھی نہ کافی کو پڑھنے کی زحمت کی، نہ کہ اپنے دیکھ لو بندہ خود جو خود کتاب لکھ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے بارے میں پچھلے علماء کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بارے وہ جذبات کی بنیاد پہ انہوں نے ایک شعر لکھا۔ قرآن نہیں
सॉरी हदीस नहीं, कुरान के मसले में भी, कुरान में तर्जुमे के मैटर पे जो है वो, लेकिन उसकी कलेक्शन में भी अगर आप देखें तो कितने, हाँ लेकिन वो क्योंकि उस पर तौसीक कर दी ना हमारे इमाम ने कि इसके बाद अब सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा दूसरा एक और बात भी जहन में रखें जो बड़ी अहम है और आपके बाद ये मसला क्लियर हो जाए, कुरान वो नहीं है जो लिखा हुआ होता है, अल्लाह और अल्लाह का जो नुमाइंदा उसको वैलिड कर दे तो वो सारे असरात जो वो खाली सफ़ा भी अगर हो जाए, यानी जिस तरह वुजू आपको पानी नहीं पाक करता ना मट्टी पाक करती है, वो इतना सा पानी करके या इतना सा चार इससे पाक थोड़ी होते, पाक तो अल्लाह का अम्र कर रहा होता है, अल्लाह का अम्र है कुरान। अगर अल्लाह का अम्र सारे आप लफ्जों को यूं 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 करके कर दें और सब कुछ कर दें, उसके बाद अल्लाह कह दे यही कुरान है, तब भी कुरान में वही बरकत वही सब बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। हमने यहाँ से वजू करते हैं।